ناظرین آداب، پاکستان میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جو ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں. وہ ایک اداکار بھی رہے ہیں، ایک کرکٹر بھی رہے ہیں اور ایک پولیس آفیسر بھی رہے ہیں. پولیس میں کئی سال تک ایس ایس پی کے عہدے پہ فائز رہنے کے بعد ڈپٹی انسپکٹر جنرل کے عہدے پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد ریٹائر ہو گئے. اسرار خان صاحب. اسرار صاحب شکریہ. جی تشریف لانے کے لیے آپ کا شکریہ. آپ اپنے آپ کو خود ہی ڈسکرائب کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیں اپنے بارے میں کہ کس طرح سے آپ پولیس میں آئے. اگر بنیادی طور پہ آپ کا مشغلہ تھا کرکٹ وغیرہ، اس میں آپ شوق رکھتے تھے، اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں بھی آپ اداکاری کا شوق رکھتے تھے اور پروڈکشنز کے ساتھ بھی رہتے تھے آپ، تو کیوں کر آپ کس طرح سے آپ پولیس میں آ گئے؟ جناب، آپ نے بہت اچھا کہا کہ کیسے آگے، کیونکہ واقعی میرا جو انٹرسٹ تھا وہ نہ تو زیادہ پڑھائی کی طرف تھا اور نہ ہی نوکری وغیرہ کی طرف تھا. مجھے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسٹیج کا بہت شوق تھا، اور شاید وہ کچھ جو ہے وہ میں نے اپنی ماں سے لیا تھا. مجھے پتہ لگا کہ راجہ ہرش چندر اور دوسرے پلیز میں میری مدر جو ہے جی حسنارا بیگم بڑی پڑھی لکھی عورت تھی، اور وہ اسٹیج وغیرہ کہتے اپنے اسکول میں کیا کرتی تھی. باپ تو میرا ایک ٹپیکل ایس ایس پی ٹف پٹھان ٹائپ کے تھے، ان کو آرٹ اور کلچر سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مدر کو تھی. آپ پنجابی مسلم ہیں؟ ہاں، ابھی یار پنجابی پٹھان مسلم، ڈوگرا بھی کہتے ہیں، پنجابی بھی کہتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے، جو پٹھانس کا موسٹلی پشتوں کے بعد جو ہے انہوں نے، کیونکہ ان دا پلینز آف پنجاب آئے جب، تب تو پنجاب ایک ہی تھا، لہندا پنجاب اور چڑھدا پنجاب کہتے ہیں پنجابی میں، تو کلچر ایک ہی تھا، تو ان لوگوں نے پنجابی سیکھی ہے. یہ بات اور ہے کہ میں ڈوگری میں بھی بہت فلوئنٹ ہوں، لیکن جب میں کالج میں پہنچا تو میں نے ڈسکور کیا کہ میری لینگویج تھوڑی ڈفرینٹ تھی دین دا ڈوگری اسپیکنگ. اینڈ دین سلولی آئی آسکڈ مائی کوشچن ٹو مائی مدر ہو واز ویری گڈ ان اردو، اور وہ میں نے اردو بہت سیکھی اپنی ماں. تو میری مدر نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کی لینگویج گھر کی جو ہم پنجابی بولتے ہیں، پنجابی اسپیکنگ میں. تو اس کے بعد یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ریڈیو میں کام کیا. آپ کے والد صاحب بھی پولیس میں تھے؟ جی ایس ایس پی ریٹائرڈ ہوئے وہ. اچھا جی، اور پیچھے سے جو فور فادر. آپ کی مدر کیا کرتی تھی؟ میری مدر جو تھی وہ پہلے تو ہاؤس وائف ہی تھی، اچھا، اور اچھی پڑھی لکھی تھی، اور ان کو بھی اداکاری کا شوق تھا؟ وہ اسکول کے زمانے میں، اسکول کے. اچھا، البتہ انہوں نے بعد میں الیکشن لڑا تھا، بہت زبردست تقریریں. 1972 کے الیکشن میں والدہ نے، اچھا، 2 پتیاں ان کا نشان تھا. کس سال میں؟ یہ جناب 1972 کی بات ہے، اور میں کالج میں، مطلب سائنس کالج میں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں جایا کرتا تھا اپنی ماں کے ساتھ، 2 پتیوں پہ ووٹ لگاؤ وغیرہ وغیرہ. لیٹر آن انہوں نے ایز اے انڈیپینڈنٹ کیا تھا. لیٹر آن پھر بعد میں اس کو کانگریس نے لے لیا تھا. تو آفٹر دا الیکشن بیکاز شی واز ڈیفیٹڈ، شی کیم ایٹ نمبر 3. تو بعد میں کانگریس میں وہ کنوینر تھی، اور شہیدی چوک میں جو کانگریس کا آفس ہے وہاں اس کا آفس تھا. لیکن کچھ تھوڑی دیر ہی چل پائی وہ سال ایک. اس کے بعد چھوٹی عمر میں، آئی تھنک شی واز بیئرلی 45 اور سم تھنگ، تو وہ ایک بار کرشنا نگر کی طرف جو ہے وہ وہاں ایک جلسے وغیرہ جو مطلب ایک میں اس میں گئی تھی میٹنگ میں، دھوپ ان کو لگی تو ان کو وہ گر گئی، تو ان کو پیرالسس کا اٹیک ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر وہ کنٹینیو نہیں کر سکی. اس کے بعد بیچاری لیفٹ سائڈ ان کا پیرالسس ہو گیا تھا. پھر وہ بیمار ہی رہیں اور صحت بھی ان کی خراب رہی. لیکن ایز آئی ٹولڈ یو کہ آئی گاٹ آل دیز تھنگز، یو نو، دیز جینس فرام مائی مدر. ورثے میں ملی ہیں ساری چیزیں. ایبسلیوٹلی. تو میں نے جناب، میں اسٹیج کا بڑا شوقین، اسٹیج پلیز کرتا تھا، ریڈیو کی وائس تھا، اور ریڈیو میں اردو آکاش وانی وودھ بھارتی کے پلیز کرتا تھا. آڈیشن دیا تھا آپ نے؟ ہاں بالکل، آڈیشن دے کے پاس کیا تھا ریڈیو. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 72. جی. تو چھوٹا تھا، کالج میں تھا، اور میری ماں کی ایک سہیلی ایڈلین روحی وہ لے گئی تھی مرحومہ. تو دے سلیکٹڈ می. اس کے بعد میں نے پلیس کیے، اور بڑے بڑے اس وقت نون ریتا جتیندر وغیرہ، یہ بہت بڑے آرٹسٹ تھے. ابرول بڑا اچھے تھے، سی پروانہ، وشنو بھردواج پروڈیوسر ہوتے تھے. اور انسیڈنٹلی ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو ہمارے آج ایم او ہیں، جی، ہی واز اے گریٹ وائس، ہی واز اے کلاس وائس.
اور میں تو ان سے سیکھتا تھا. ریڈیو میں وہ بھی تھے, انہوں نے آڈیشن دیا تھا. ہاں, وہ اس وقت بڑے مشہور ڈاکٹر تھے. آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ کو. ڈاکٹر کا تو مجھے پتا, یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ابھی ریڈیو میں بھی ایک وائس تھے. ارے ایک کلاس وائس, بلکہ اتنی خوبصورت آواز تھی. اور میری ان کے ساتھ بہت دوستی تھی. ہم کئی بار وہ کھانا بھی آپس میں شیئر کرتے تھے, اسنیکس, اور وہ مجھے سکھاتے بھی تھے. ہی واز اے کلاس وائس, آئی واز بی پلس. میں بعد میں پھر اے کلاس وائس پڑھا. تو ریڈیو پلیز ہم نے بڑے اکٹھے کیے 4 5 6 سال. تو مجھے تو وہ لگتے نہیں تھے کہ کبھی پالیٹکس میں آئیں گے. وہ پتہ نہیں کیسے ہوا. وہ بہت ہی حلیم اور بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی خوش مزاج اور بڑے بہترین انسان تھے, بڑے بہترین ڈاکٹر تھے, اور بہت ہی ملنسار طبیعت کے تھے. تو پھر وہ ریڈیو کرتا رہا, اور ریڈیو کے بعد پھر ریڈیو والے لے گئے مجھے اسٹیج کرانے, تو اسٹیج کیا. اسٹیج کے بعد پھر مجھے بڑا شوق رہا اس لائن کے ساتھ کہ میں ایکٹر بنوں گا. تو جناب پھر دوردرشن آیا, تو پتہ لگا کہ دوردرشن کھل گیا آڈیشن. یہ کوئی 76 کی بات ہے, میں لا کر رہا تھا. تو میں نے دوردرشن میں آڈیشن دیا, تو ریڈیو وائس تھا. تو میرے ساتھ کھویندر بھی سلیکٹ ہوا, طارق جاوید اور ضمیر شاہی پرانے آرٹسٹ تھے. اور آپ کے میں سلیکٹ ہو گیا جی. اور کھویندر بھی میرے ساتھ سلیکٹ ہوا, کچھ اور بھی لوگ ہوئے. اور میں نے پھر جے کشن زرچھی کے ساتھ کچھ پلیز بھی کیے. تابوت سیریل, اور میرے اور بھی دوست تھے. ونے رینا میرے ساتھ کرتا تھا, اور بعد میں نے پھر وہ ونے رینا, ریٹا جلالی, جوتی فوتے دار, یہ سارا ایک گروپ تھا. رام لیلا بھی میں نے کی, آپ کو پتا؟ اچھا جی ہاں, رام لیلا میں نے راون کا رول کیا ہوا. ٹیلی ویژن پہ نا جی, اسٹیج پہ. یہاں ہوتا تھا نا یہ ٹیگور ہال میں, یہ بتراس کرواتے تھے. بترا جو نریندر بترا کے جو فادر ہیں وہ کرواتے تھے. اور میں نے 5 6 سال رام لیلا میں بھی, بڑا ایک سیکولر ماحول تھا, بڑی محبت اور پیار تھی پنڈت اور مسلمز اور ان سب میں. اور کوئی یہ فرق نہیں تھا کہ رام لیلا ایک مسلمان آرٹسٹ کر رہا ہے. تو بڑا شوق تھا جی. پھر اس کے بعد میں نے FTI پونے میں ایڈمیشن بھی لی 76 77 میں. اچھا. اور وہ میرا ایک بڑا پینیکل تھا اس ٹائم پہ جب ایڈمیشن بھی مل جانا. کاش میرے فادر مجھ کو پش کرتے. آج کے پیرنٹس بہت پش کرتے ہیں اپنے بچوں کو. تو میرے فادر نے کہا کہ یہ پٹھان افریدیوں کا بچے کا یہ بھانڈوں کے کام ہیں, یہ پٹھانوں کے بچوں کے کام نہیں ہے. جب والد نے منع کر دیا تو میں نے کہا اگر میں پونا چلا جاتا تو شاید میں وہ اچھا ایکٹر بنتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے میں ایز این ایکٹر بننے کی وہ کیپیسٹی زیادہ تھی. وہ میں آج بھی اگر آپ کو ہو کہ لائف میں آدمی کیا مس کرتا ہے, تو اف دیر سم تھنگ جس کا پچھتاوا ہے مجھے, تو وہ یہی کہ میرے میں بہت ٹیلنٹ تھا. آئی کوڈ ہیو بیکم اے ویری گڈ ایکٹر. وہ نہیں بن سکا. اور پھر باپ کے کہنے پہ تو جناب پھر 1 2 سال دھکے کھائے. لا کرنے کے بعد کوئی تھوڑی بہت پریکٹس بھی کی, سیریس نان سیریس. انشورنس میں بھی کام کیا, اسکول میں بھی پڑھایا. تو پھر میں ایز اے سب انسپیکٹر 79 میں, واز ویری ینگ, تو سب انسپیکٹر کی جگہیں خالی ہوئیں. تو باپ نے کہا کہ میرا باپ بھی ایز اے سب انسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے, تو وہ سب انسپیکٹر کی جگہ نکلی. تو میں نے جناب اس میں فارم بھر دیا. تو 78 میں, تو 79 میں جو ہے میں سلیکٹ ہو گیا. ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں بات بتاؤں گا, پتہ نہیں انٹرویو لمبا نہ ہو جائے, لیکن ان دنوں لڑائیوں شاہیوں میں بڑا تھا میں. مکے شکے یونیورسٹی میں بہت چلتے تھے. جی. تو کچھ چھوٹے موٹے
केसेस में भी इन्वॉल्व पुलिस कर ही लेती है. मार शार भी पुलिस से खाई थी, एक आध बार अंदर भी रहा था उन्हीं यूनिवर्सिटी के झगड़ों में. तो जनाब जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो एक साहब बोले, इंटरव्यू कौल साहब होते थे आईजीपी, डीएन कौल साहब. हाँ जी. तो वो एक साहब बोले वहाँ के, जनाब वो तो ठीक है, लड़का तो अच्छा है, टॉल है, लॉ ग्रेजुएट है, ये है वो है, बट सर इसके खिलाफ केसेस आई है, बड़ा मुक्केबाज, और ये दूसरा देयर आर लॉट ऑफ केसेस अगेंस्ट हिम, कपल ऑफ केसेस अगेंस्ट हिम, तो हमें ऐसे लोग लेने चाहिए नहीं. तो मैं घबरा गया जी. मैंने कहा तो अपनी करतूतें जो हैं सामने आई गई. तो एक मैं भी था, एक और भी था मेरा दोस्त शेख महमूद, और एक प्रभात सिंह होते थे. वो प्रभात का भी मुख्य शक्कों में, वो 2 भाई थे जी. प्रभात सिंह और उसका दयाल सिंह, उनका भी नाम था. ये सब लड़ाका गैंग था. तालाब खटीका गैंग जी, अब तालाब खटीका के लोग हैं. तो उन दिनों मेरा घर जो था वहीं दलपतियाँ तालाब खटीका में ही था जी. तो वो जनाब कौल साहब ने ऐसे मुड़ के देखा और मेरी तरफ ऐसे देखा, और उस ऑफिसर का नाम नहीं लूँगा, उसको कहा कि डोंट यू थिंक कि वी नीड ऑफिसर्स लाइक दैट. आप लोगों से तो ये गुंडागर्दी संभल नहीं रही है. हीरे को हीरा काटता है, हमको ऐसे ही लड़के पुलिस में चाहिए, यही उनको सेट करेंगे. तो मैं बड़ा बोलने वाला आदमी शख्स था, मतलब डरता नहीं था, निडर था. मैंने कहा सर आपने कह तो दिया, तो लेकिन बड़े प्यार से मैंने कहा जनाब जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ. उन्हें कौल साहब ने बोला अर्ज़ कीजिए. मैंने कहा आप कह तो रहे हैं लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, मुझे पता लग गया जो बाकी लोगों का एटीट्यूड है. और यकीनन मैं खड़ा हो गया था कि मैंने कहा ये नहीं करेंगे जो ये बाकी लोग जो 2 थे. फिर डीएन कौल ने मुझे कहा मिस्टर खान आई प्रॉमिस यू यू विल बी देयर इन द लिस्ट. और जब लिस्ट निकली तो आप थे, मैं भी था, शेख महमूद भी था, दयाल वो भी था, और फारूक खान मेरा कजन ये भी था उसी बैच में. फिर हम ट्रेनिंग पे गए. जब ट्रेनिंग पे गए तो ये आपका फारूक रंजू भी हमारे साथ रहा हुआ है. डू यू नो अबाउट इट? फारूक रंजू जो बाद में इंफॉर्मेशन में गया, वाज आल्सो इन दैट बैच. तो फिर बाद में ही आल्सो लेफ्ट, और हम लोग फिर वहीं से बैठ के जनाब, मैंने बजाय इसके कि थानेदारी करने के पुंछ में जनाब रात को ये बैठने कि अब मैं थानेदारी करूं, तो मुझे ये चाव था कि मेरे वालिद रिटायर हो गए थे कि मैं कुछ बनूं. तो जनाब गोपाल शर्मा साहब बहुत नेक एसएसपी थे, तो ही गेव मी टाइम. उन्होंने एसएचओ को बुलाया और कहा ये जो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर है 8 बजे के बाद इसकी कोई ड्यूटी नहीं है. अच्छा. तो जनाब मैं थाने में बैठता था, 8 बजे से लेके रात के 1-2 बजे तक मैं पढ़ता था. तो किसी का कोई काम का भी हर्ज नहीं होता था, ना किसी को पता लगता था मैं केपीएस की तैयारी कर रहा हूँ. फिर बाद में जब फारूक भी सिलेक्ट हो गया, मैं भी सिलेक्ट हो गया, हमारे साथ तो फिर और भी ऑफिसर बहुत आए. लेकिन उस बैच के एक विजय सिंह समयाल एएसआई था, हम सब इंस्पेक्टर थे, एक मैं था और एक फारूक खान था. तो हम लोग फिर 84 में एज ए केपीएस ऑफिसर आए. एंड दिस इज हाउ आई लैंडेड इन कश्मीर. मैं पहले कश्मीर, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू ओनली, एंड माई फैमिली इज मोस्टली फ्रॉम आर्मी. 6 जनरेशन हैव सर्व्ड. मेरा फादर जो था वो लास्ट था जो पुलिस में आया, उससे पहले की जो 5 जनरेशन दे वर ऑल आर्मी ऑफिसर, स्टेट और ब्रिटिश आर्मी में थे. अब एक यहाँ पे हम आएंगे आपकी पुलिस सर्विस की तरफ ज़्यादा, लेकिन बीच में ये जानना चाहेंगे कि आपका क्रिकेट के साथ भी काफ़ी लगा रहा है जी. तो ये कैसे शौक पैदा हुआ? बस वही कॉलेज मेरे छक्के वक्के बड़े मशहूर थे. मैंने कहा ना झगड़े भी होते थे, और स्टेट खेला,
بڑا اچھا یونیورسٹی کھیلی, یہ کھیلا کرکٹ میں بہت, اور کافی نون تھا ایک مکے شکے مارنے میں. اچھا مجھے گھر کا میرا پیار اس سے جو ہے ساری دنیا جموں کی طرف مجھے لالی خان کے نام سے زیادہ جانتی ہے. تو اسرار تو نام جب میں پولیس سروس میں آیا تو لالی آپ بولیں گے تو جموں سارا جانتا ہے, کیونکہ ان چیزوں میں بھی تھے. پھر کرکٹر تھا, پھر لوگ میچز دیکھنے آتے تھے, کبڈی کا بھی پلیئر تھا. اچھا ڈیبیٹر بہت اچھا تھا کیونکہ ریڈیو کی بیک گراؤنڈ تھی. تو آئی واز لاٹ انٹو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز. ہمارے جہاں شخصیت میں نے بتایا, میں نے یہ سب چیزیں اسپیسیفکلی نہیں بتائیں, اپنے جو میں نے ڈسکرپشن آپ کا دے دیا اس میں نے کئی چیزیں نہیں بتائیں, آپ کا یہ عرف بھی نہیں بتایا, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہو گئے جب آپ 1 دسمبر 2013 کو ریٹائر ہوئے پولیس سروس سے. اس کے بعد آپ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس میں شامل ہو گئے, اور اس کے بعد اس وقت بھی آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے جموں پروونس کے نیشنل کانفرنس میں. حالانکہ ہم آپ سے سیاست کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا, میں اس کے بارے میں کریں گے کیونکہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو بھی نہیں, بہت زیادہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ اکثر دیکھے جاتے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب کے, میں سیاست میں اگر آیا بھی تو وہ ڈاکٹر صاحب کی محبت اور ان کی شفقت اور ان کے پیار, میں ان کو ایک بہت عظیم لیڈر سمجھتا ہوں, پالیٹکس اپارٹ. ہم اور تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے اس موضوع کی طرف. یہاں پہ یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایک ایسے دور میں تقریباً 10-11 سال اپنے سروس کی پولیس میں, جس وقت یہاں پہ امن امان کا دور تھا. نہیں جناب, 79 سے 89 تک. نہیں جناب, 79 میں یہاں نہیں تھا, میں جموں ہی پورٹ کیا. میں جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. ہاں جموں کشمیر. اور 84 میں نے جو کشمیر کو, یس دیٹ وے یو آر رائٹ, کہ جب میں 79 میں ٹریننگ کر کے 80 میں آیا تو 80 سے لے کر 88 تک میں نے ایک بڑا خوبصورت کشمیر دیکھا. اور نو ڈاؤٹ وہ میری یادیں جو ہیں وہ کبھی وہ جائیں گی نہیں. اس خوبصورت یعنی کمپلیکس ہوتا تھا کشمیر میں آ کے. سچ مانیے کہ ہم جموں کے لوگ جب کشمیر آتے تھے, یہاں کی فلم ایکٹرز اور اسٹارز اور ہوٹلز اور فیشن اور بیکری اینڈ فوڈ اینڈ ہاؤ ماڈرن اے کشمیری واز, کتنا مطلب ایکسپوجر کتنا تھا کشمیری کو. تو جناب بڑا کمپلیکس ہوتا تھا ہم جموں کے ڈوگروں کو, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. ایسی نظر لگی کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں میں نے. پھر اس کے بعد میں نے کیا حالات دیکھے اور کیسے میں نے سب کچھ غائب ہوتے. پریم کشن بڑا اچھا دوست ہے میرا, نانا پاٹیکر میرے بچوں کی شادیوں پہ, یہ سب اس زمانے کی دوستی ہیں میری. تو فلم انڈسٹری کے کافی لوگ بڑے اچھے, وہ کیونکہ ایس ایس پی سیکورٹی رہا, تو ایس ایس پی سیکورٹی میں سب سے پہلے مشن کشمیر کے پر آ جاؤ آپ. اب ایئر وائز آ جاؤ نا. تو 85 میں یہاں پہنچا اور سیکورٹی کا میں ایس ایس پی لگا, اور سیکورٹی میں اس وقت سیکورٹی میں آیا جب ملٹنسی سٹارٹ ہو چکی تھی. ملٹنسی چالی میں 97-98 کی بات کرو, فل پیک پہ تھی. تو سیکورٹی میں آیا تو وہ لوگ واپس آنے لگے شوٹنگ دوبارہ. تو سب سے پہلے مشن کشمیر شوٹ ہوئی. سو وہ جب بھی ان کو آنا ہوتا تھا تو وہ سیکورٹی ہی لائز کرتی تھی ساری. دس از ہاؤ میں نے, سنجے دت بھی میرا دوست بن گیا, میرا عامر خان بھی دوست بن گیا, میرا نانا پاٹیکر دوست بن گیا, سینوسٹا کا پریم کشن بڑا, وہ تو خیر 87 سے پہلے کا میرا دوست ہے. پریم ناتھ اور بینا رائے کا بیٹا. اچھا, پریم کشن جو دلہن وہی جو پیا من بھائی کا جو ہیرو بھی تھا. آج اس کا لڑکا بہت ٹاپ ہے, وہ سدھارتھ ملہوترا, جس کی پہلے مہاراج ہٹ ہوئی, مہاراج, اور اب نیٹ فلکس پہ اکا چل رہا ہے. اکا چل رہی ہے اور سیریز. ہاں, تو وہ میرے بیٹے کی طرح ٹو بی, کیونکہ باپ اور میں جو ہیں بہت اچھے دوست ہیں. تو وہ کشمیر کا وہ دور بھی دیکھا اور ایکٹروں کے ساتھ یہ دوستی بھی دیکھی. سیکورٹی کے دنوں میں دوبارہ پھر اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن جو کشمیر کو برباد ہوتے دیکھا وہ 87 بھی نہیں, 88 میں کام شروع ہو گیا تھا. کہاں سے ایگزیکٹلی شروع ہوا اس میں گراوٹ؟ آپ نے کہا کہ خوبصورتی کا ذکر کیا آپ نے کشمیر کی, تو اس میں گراوٹ کب سے آنے لگی؟ دیکھیں میں پالیٹکس میں نہیں جاؤں گا, آپ اس سب چیز کو سمجھتے ہیں کہ 87 کا الیکشن کوئی تھوڑا سا کنٹروورشل رہا, اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس ہیڈ فورسڈ, یہ تو میں دلیری سے بولوں گا کہ کانگریس کا کوئی وجود نہیں تھا یہاں,
اور جو ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ پاسٹ میں بھی, تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے وٹ ایور دا گیمز دا کانگریس اینڈ دا سینئر لیڈر ہیڈ بین پلئنگ رائٹ فرام, اگر ہسٹری پڑھیں ناٹ ود دا پالیٹکس, میں ہسٹری بھی پڑھوں, شیخ عبداللہ کے ٹائم سے آپ لے لیں, ان کی شخصیت سے لے لیں, تو یہاں ہمیشہ جو بھی سینٹر میں رہا اس نے گیمز ہی کھیلی ہیں اینڈ انہوں نے اپنے حساب سے کھیلا. تو 87 میں ان کو فورس کیا گیا کیونکہ میں ٹریفک کا ڈی ایس پی تھا. تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ, دس از ہاؤ ڈاکٹر صاحب اور میری واقفیت ہوئی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مجھے ہر جگہ میرا جو جورسڈکشن تھا وہ رائٹ فرام لے لداخ انکلوڈنگ سب تھا. آئی واز ڈی ایس پی ٹریفک رورل کشمیر. سٹی میں عباس صاحب تھے, ان کے پاس صرف سٹی تھی, میرے پاس سٹی سے باہر لے کے لائٹ تمام ڈسٹرکٹس اور وہ سارے تھے. تو جب یہ پولیٹیکل جلسے ہوتے تھے تو مجھے وہاں پہنچنا پڑتا تھا. وہاں میں نے بہت کلوزلی ڈاکٹر صاحب کو دیکھا. اس سے پہلے میں نے ان کو ایز این آفیسر, جب یہ حکومت سے اترے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا 84-85 میں بھی, تو میں آئی واز انڈر ٹریننگ ان بلاور. تو بلاور میں ڈاکٹر صاحب اترے ہوئے تھے, تو چھوٹی سی بات ہے, بلاور میں نے ان کو گارڈ آف آنر دیا. ان کی شخصیت, بیکاز ہی واز لیڈر آف اپوزیشن, وہ جناب ایس ایس پی میرے پیچھے پڑ گیا, ارے ڈی جی میرے پیچھے پڑ گیا کہ جی آپ نے گارڈ آف آنر کیوں دیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو. میں بلاور کا ڈی ایس پی تھا ڈیورنگ ٹریننگ. میں نے کہا جناب ایل او پی ہے, اس کی میں نے اسٹیٹس کے مطابق دیا. وہ مجھے رشپال ٹھاکر جو اب اللہ کو پیارے ہو گئے, ہمارے کالا کوٹ کے ایم ایل اے, اس نے ملا تھا. وہ میرا بڑا اچھا دوست, آج کل اس کا لڑکا ہی ایشو جو ایم ایل اے ہے, تو انہوں نے ملا. تو وہاں سے میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ چائے وائے پی کٹھے, تو ان کو پتہ لگا یہ کون ہے جو مجھے گارڈ آنر دے رہا ہے. تو پھر میری فیملی کا سارا پتہ لگا, تو اچھا تعلقات. بٹ ٹریفک آئے تو مجھے کہتے تھے اسرار بیٹھ ہیلی کاپٹر میں میرے ساتھ, تو مجھے لے کے اڑتے, اور وہاں میں نجمہ حفیظ اللہ کو اور ان کو دیکھتا تھا, اور وہاں میں کانگریس لیڈر, اور وہاں مجھے صاف لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں پسند کر رہے ہیں. ایک دن یہ غبارے میں بیٹھ گئے جموں میں, جو ولیز والوں کا فنکشن تھا, آپ کے ایس ایس پی ٹریفک جو تھے وہ بھی ساتھ ساتھ تھے, ایک وہ لٹک بھی گیا تھا بیچ میں. تو ان کے یہ شوق تھے ڈاکٹر صاحب کے. ڈاکٹر صاحب کے, تو ڈاکٹر صاحب زندہ دل انسان ہے, آپ لاکھ باتیں کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ان کی زندگی, اللہ ان کو 100 سال سے اوپر دے. یقین کریے مائنڈ کے حساب سے ہی از جسٹ 40 اور 50 دماغ سے, ہی تھنکس ویری ینگ. میرے بچوں کے ساتھ بھی ان کی, میرا چھوٹا لڑکا علی ہے 26, اس کے ساتھ بھی دوستی ہے. بہرحال آپ بات کر رہے تھے 1987 کے الیکشن. ہاں, تو وہ مجھے لگا کہ وہ بالکل ٹھونسا گیا تھا کہ جی کانگریس کو آپ کو ساتھ رکھنا ہے, اور نجمہ حفیظ اللہ اور کانگریس کے لیڈر آ رہے ہیں. میں جی ان کی پریزیڈنٹ کی بیٹی ہوں, مولانا ابو کلام کی بیٹی ہوں. نو بڈی واز ایکسیپٹنگ, آئی کوڈ سی. مطلب اسٹیج کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں ان کو کر رہے کہ اب کانگریس کو بھی یہ این سی والے چڑھا رہے ہیں, اب ہم کو ان کو لینا پڑ رہا ہے. وہ ایک مجبوری تھی ان کی, مجبوری تھی, اور وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اسٹیج ان کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا ہے. دس از دے ہیو بین دا گیمز دے ہیو بین پلئنگ. ایک سیاسی سوال پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ, زیادہ نہیں پوچھوں گا. اکثر لوگ یہ بتا رہے ہیں اور ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں سلیکٹیولی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو, نیشنل کانفرنس والے سربراہ کو, جبکہ اس کے ساتھ اس وقت کانگریس بھی تھی, اور جب الیکشن ہوا مفتی محمد سعید بھی اس میں تھے, اور یہ باضابطہ طور پہ راجیو گاندھی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اس وقت تھے. تو یہ کیوں ہے کہ سلیکٹیولی, کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر اس میں کوئی دھاندلی, کوئی گڑبڑ ہوئی, کیا اس کے لیے فاروق عبداللہ ذمہ دار ہے, اور صرف فاروق عبداللہ ذمہ دار ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. 87 میں میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کے لیے کوئی ذمہ واری اگر کوئی تھوڑی بہت ہوئی ہے. دیکھیں جب الزام بہت لگے, میں ایک ڈی ایس پی ہوں جی, کیا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا؟ نہیں, قسم خدا کی میں نے کچھ کوئی ہوتے دیکھا نہیں. لیکن ایک تاثر جو میں نے سنا وہ یہ سنا کہ جناب کہ مف راتوں رات کھڑی ہوئی تھی, کیونکہ یہ کانگریس آ گئی تھی, لوگوں میں بڑا ڈسپریشر تھا. مف راتوں رات کھڑی ہوئی, تو ہمارے سامنے ہی کھڑی ہوئی. تو مف پاپولر بہت چلنے لگ پڑی سڈنلی, مطلب ود ان ڈیز مف بہت پاپولر ہو گئی تھی, اور یہ باتیں چلنے لگ پڑی کہ این سی کی خلافت اس لیے ہو رہی ہے کہ کانگریس اس کے ساتھ چل رہی ہے. اور سننے میں آیا, جو آپ بھی کہتے ہیں, جو سننے میں آیا, میری آنکھوں دیکھی نہیں, پٹھان ہوں میں, جھوٹ نہیں بولوں گا, اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے نہ بوتھ کو کیپچرنگ دیکھی, میں نے کچھ نہیں دیکھا, لیکن سننے میں آیا. کہتے جی کانگریس والے اور انہوں نے مل کے کوئی دھاندلی کی اور کچھ سیٹیں ان کو جو ہے ڈینائی کی. وہ کیسے ہوا, وہ کیا ہوا, جب نہیں پتا
مجھے نہیں بولنا چاہیے، نہ میں نے دیکھا، لیکن یہ الزام لگا، یہ الزام بالکل لگا. اور پھر راتوں رات یہ جو مف والے جو ہیں یہ بعد میں ہمیں پتہ لگا. آپ یقین جانیے میرا ایس ایس پی تھے علا بخش صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آج تو ان کے بیٹا کی ویڈیو ڈیتھ ہو گئی. جناب علا بخش صاحب کو بھی کچھ نہیں پتہ لگا، کسی کو کوئی ملٹنسی کا کچھ نہیں پتہ لگا، کسی ایجنسی کو کچھ نہیں. بڑے بڑے کالیاں گوگلیں پہن کے گھومتے ہیں. They had absolutely no idea that the boys had started crossing. They had started going to Pakistan. سرما لگا کے ان کی مائیں ان کو بٹمالو کے اڈے سے بھیج رہی ہیں. کسی کو نہیں پتا لگا. Where were all the agency? کتنی ایجنسیز اس وقت بھی تھی آپ کے پاس؟ اور کراس کہاں سے ہو رہا ہے؟ بارڈر سے ہی ہو رہا ہے نا جناب. بارڈر کون ڈیل کر رہا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے انٹرنیشنل بارڈر آرمی ڈیل کرتی ہے. اور جو لائن آف کنٹرول ہے اس میں بی ایس ایف آگے ہوتی ہے. کیونکہ میں تو سانبے کا بھی ایس ایس پی رہا ہوں، تو کٹھوا کا بھی رہا ہوں، تو آئی نو دس. کٹھوا میں بھی میرے پاس کچھ دیر چارج ہے، تو مجھے یہ سارا پتا ہے. تو یہاں سے کراس ہو رہی. اب یقین جانیے جس وقت 88 میں یہ باتیں کان میں پڑنے لگی، مجھے کچھ ایسا لگا کہ ایک ایٹیٹیوڈ ایسا چل رہا ہے کہ اس کو وہ کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں رہا ہے. مور اور لیس لائک واٹ ہیپن ایٹ دا کارگل، کہ دیٹ پتہ لگ گیا تھا، گڈریے نے آگے بتا دیا تھا کہ اوپر پوسٹیں جو ہیں وہ قابو میں آ گئی ہیں. اس کا یقین نہیں کر رہا تھا کوئی، یقین نہیں. جنرل کو پروموشن لینی تھی، بریگیڈیئر نے بتایا اس کو کہ جی اوپر پوسٹیں جو ہیں جو ہم سردیوں میں چھوڑ کر آئے ہیں اس کے اوپر قبضہ. گڈریے نے آ کے کہا ادھر پاکستانی بیٹھ گئے. بریگیڈیئر کی رپورٹ اس نے بعد میں انٹرویو دیا. اسی طرح یہاں بھی آنکھیں بند کی جا رہی تھی، سب بند کر رہے تھے. اگر ہمارے بھی کان میں کوئی بات پڑی جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں کوئی بات ہو چھپتی نہیں. جناب یہ 88 ہے جس میں ہلکے ہلکے دھماکے ہونے لگ پڑے. کبھی اننت ناگ میں ہو رہا، اب چیک کر کے دیکھیں، کہیں کوئی کہہ رہا سلنڈر پٹا، لیکن پھر دھماکے بھی بلاسٹ ہونے لگے. اور یہ کان میں باتیں آنا شروع ہو گئی کہ لڑکے کراس کر کے جا رہے ہیں. اور موسٹلی جو مف کے جو لوگ تھے جو اس میں تھے، اس کا جو یوتھ ایلیمنٹ تھا وہ جو کہتا کہ ہمیں ڈینائی کیا گیا. اس وقت تک آپریشن ٹوپیک وغیرہ کا کوئی نہ پتا تھا ان کو نہ ذکر. بٹ میں کہتا ہوں کہ ہم کیوں ہمیشہ ہم صرف ریئیکشنسٹ ہیں، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم انیشیٹو لینے والے نہیں ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے پتہ لگے اور ہماری اتنی اچھی جاسوسی ہو کہ ہمیں. پھر تو امریکہ بھی فیل ہوتا ہے، وہ چارلی کا قتل ہو رہا ہے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ان کو کہ کیا ہو رہا کون. ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. وی آلویز ریئیکٹ ٹو اے سچویشن. پھر دنیا لگتی ہے، گاڑیاں بڑھتی ہیں، تو پیچھے دوڑتے. ان کو جی کچھ نہیں پتا لگا. میں سی آئی ڈی والے، اسٹیٹ کی سی آئی ڈی کے آفیسروں نے کان میں آ کے بولنا شروع کر دیا. 88 میں جی. ایک سیکنڈ میں آپ کو پیچھے لینا چاہوں گا. ہم آئیں گے 88 کی طرف دوبارہ. یہ جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ تھا، یہ بنیادی طور پہ زیادہ تر لوگ اس کی جماعت اسلامی سے وابستہ رکھنے والے تھے. انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ختم کر لی تھی. ان کا جو ترازو والا وہ نہیں تھا نشان اس میں. تو یہ لوگ آگے اس لیے کہ تاکہ باقی لوگ بھی سیپریٹسٹ مینٹلٹی کے لوگ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اس کا انہوں نے نام رکھا مسلم یونائٹڈ فرنٹ، جو کوئی ریکوگنائزڈ پارٹی نہیں تھی. اور یہ انڈیپینڈنٹ تھے، رجسٹر تھے سارے کے سارے لوگ انڈیپینڈنٹ. ان کو یہ سب لوگوں کو قلم دوات کیسے چناؤ نشان ملا؟ اس چیز کی مجھے یہ تو قلم دوات تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کا نہیں، وہ تو بعد میں ہوا. اس وقت تو مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا نشان تھا 1986 الیکشن میں. تو اب اگر یہ الگ الگ لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، میں سمجھ گیا، ریکگنائز پارٹی تو ہے ہی نہیں، تو سب لوگوں کو کیسے یہ چناؤ نشان قلم دوات مل گئے؟ دیٹ آئی ڈو ناٹ نو. یو بیٹر. میں بھی لرن کروں گا آپ سے. جس چیز کا پولیس والے کا اتنا زیادہ، ہم پولیٹیکل تو اتنے ہوتے نہیں ہیں،
تو میں نے مجھ کو باہر کے واقعے سارے پتہ ہیں, لیکن آپ نے ایک بڑی ٹیکنیکل بات پوچھی ہے, میرے خیال ہے میں آپ سے بعد میں جانوں گا یا کہیں اور سے جانوں گا, لیکن سوال آپ کا بہت اچھا ہے. ابھی جو تازہ ترین اس میں قانون ہے, میں نے اس میں تھوڑا اسٹڈی کیا ہے, اب اس میں ایک پروویژن ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا ایک گروپ ہوگا, ایک نشان وہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک پرٹیکولر فارم ان کو بھرنا پڑتا ہے, وہ پھر کنسیڈر کیا جاتا ہے, پھر ان کو وہ الاٹ ہوتا ہے. میرے خیال سے اس وقت شاید وہ پروویژن نہیں تھا, نہ انہوں نے شاید وہ فارم بھرے تھے, لیکن بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ الگ الگ لوگ ہیں تو اچانک سب لوگوں کو قلم دواتی کیسے مل گئے. بات تو صحیح ہے, یہ میں نے کہا نا کہ آج آپ نے یہ بات ریز کی ہے, یہ اس وقت کبھی بھی یہ باتوں میں یا کسی چیز میں یہ کبھی میں نے نہ سنی نہ آئی. چلے 1988 کا بتا. ہاں اب میں بتاتا ہوں کہ اب سی آئی ڈی کے جو چھوٹا ملازم ہے اسپیشل برانچ کا, وہ آ کے جناب ایس ایس پی صاحب یا کسی کو یا ڈی ایس پی کہنے لگ پڑا کہ جناب لڑکے باہر جا رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اس چیز کے اوپر نا انسنی کی گئی. اس کو کسی نے جا کے ڈپیوٹ کر کے نہیں کہا کہ جاؤ جی یہ سارے ایریا کے اندر لگا دو, مین پاور لگا دو, بسیں جا رہی تھیں نا, اور یہ پورے ایریا اور بارڈر کے اوپر بھی پورے لگا دو, ایکٹیویٹ کر دو, تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ پکڑا جائے. کوئی پکڑے نہیں گیا, یہ صرف سنا گیا اور یہی سوچا گیا کہ یہ بلشٹ ہے, یہ کوئی نہیں. ٹل وٹالی صاحب کے گھر کے اوپر پہلا اٹیک ہوتا. اور میں اس وقت ڈی ایس پی ڈی اے آر تھا. 1988 میں ڈی ایس پی ڈی آر تھا. ڈی ایس پی ڈی آر ہوا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹائپ آف ان سری نگر ود دا ڈسٹرکٹ پولیس, ڈسٹرکٹ آرم ریزرو کہتے ہیں. تو وہ جو ڈنڈے ونڈے لے کے لائن کے اندر جو بیٹھتا ہے ڈی ایس پی, جو مین پاور دیتا ہے ساری دیتا ہے, تو وہ اس کا کام ہوتا ہے. حالانکہ ہیڈ کوارٹر کا ایک اس کو تو تھانہ وانا بھی, شاید میرے پاس ایک پولیس اسٹیشن بھی تھا. تو مجھ کو وہاں جانا پڑا, دوڑتا میں تھا, مجھے دوڑاتے تھے وہ کہ نفری دوڑ کے پہنچو. تو میں قرصوباد میں ان کے گھر گیا. وہاں ہم نے ایک تو ڈیڈ باڈی دیکھی اجاز کی, اور پہلی بار AK-47 دیکھی. اب جب میں نے وہ 87 سپاہی کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی اور اجاز کی بھی ڈیتھ, تو ہاں, تو پھر گن اٹھائی. تو میں اس لیے شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے. تو گن اٹھائی تو وہ گن ہی نہیں دیکھی تھی کسی نے. آئی وی کے لوگ, سی آئی ڈی کے لوگ, دوسرے لوگ, کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لوگ, کسی نے نہیں وہ گن دیکھی ہوئی تھی, تو پہلی گن جو ہے. تو تب جا کے ان کو تھوڑا سا دماغ میں آیا کہ واٹ از ہیپننگ. جب اٹیک ہوا, دھماکوں کو بھی لیا جا رہا تھا کہ شاید مف والے لوگ ہی کروا رہے ہیں, اور یہ بات بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ پار جا رہے ہیں, کہ یہ بھی مف کے لوگ ہی پھیلا رہے ہیں. تو اس چیز کو کبھی بھی سیریس. پھر جب ملیٹنسی اسٹارٹ ہی ہو گئی, اب یہ دھماکہ بھی ہو گیا, تو میں نے وہی کہا کہ ان کو اللہ جنت نصیب کرے, تو وہ ہم کو پھر بلاتے تھے. اب ملیٹنسی اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو اور ہم کو کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی وہ گاڑیاں شاڑیاں رکھی ہوئی تھی لارڈ, وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ 10 بچوں کی کھیل ہے. اب یہ بات باہر آنے لگ پڑی, JK-LF کی بات باہر آنے لگ پڑی. یہ 10 لڑکوں کی کھیل ہے, یہ ختم کرو گے تو یہ ختم ہو جائے گا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے اتنا بڑا جو ہے طوفان وہ کیا آنے والا اور کیا ہونے والا. تو یہ ہیں حالات اپ ٹو دا ڈیٹ جب پٹالی صاحب کے گھر کے اوپر وہ پکڑا گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے دیکھا کہ پھر شراب کی دکانیں لٹالا ٹائیگرز والے آنے چاہیے, شراب کی دکانیں لوٹنا شروع ہو گئے. شراب کی دکان اس وقت تک میں کوٹھی باغ کا DSP لگ گیا تھا. سو جب شراب کی دکانیں لوٹنا شروع ہوئیں اور جب جلوسوں کا کاروبار جب شروع ہوا, تو اس وقت تک میں کوٹھی باغ جو یہ شراب کی دکانیں سری نگر میں تھی, لال چوک ایریا میں, یہ ساری دکان جاؤ کاکز وہاں سے لے کر کے بڑشا سے لے کر کے کئی جگہوں پہ تھی, تو یہ لوٹی گئی تھی. لوٹی گئی نا. اچھا, یہ اللہ ٹائیگرز والوں نے لوٹی. اچھا, اللہ ٹائیگر راتوں رات انہوں نے, میں نے کہا نہیں 89 ہے, ایئر مارشل نور خان. اچھا, تو جناب انہوں نے ایک دم جانا, دکان کو توڑنا, اچھا, آگ لگانی اور بھاگ جانا. اور یہ خالی یہ سٹارٹ کیا یہاں سے, پھر تو ڈاؤن آپ کے یہاں کم سے کم مجھے لگتا ہے 200-300 دکانیں تو تھی شراب کی. نہیں 300 نہیں تھی, اس سے کم تھی, کم تھی لیکن تھی خاصی تھی. ہاں,
खासी थी, क्योंकि इस रेजिडेंसी एरिया में मुझे याद है 12-13 दुकानें हुआ करती शायद। हाँ, और फिर नीचे की तरफ भी थी, वहाँ कम होंगी डाउनटाउन में, वो आपको तादाद का होगा क्योंकि वो मेरी जूरिस्डिक्शन ही थी। मेरी जूरिस्डिक्शन में कम से कम 8 या 9 दुकानें जो हैं वो लूटी गई, और फिर मैं उठा के फिर मुझे उठा के वहाँ रखना पड़ता था। फिर तो बाद में मैं दरोगा बन गया था, थाने के अंदर मैं रखता था, तो मुझको फौज वालों से, BSF वालों से, अब फौज, अब BSF आना शुरू होगी, तो मुझको जो ना वो आती थी, स्लिप आती थी, काइंडली इशू 2 बॉटल्स ये काम मेरा रह गया था। और आपको पता ही है कि इस्लामिक माहौल है, मुंशी कहता था जनाब सुनसे लानत याद भला मैं इसको अंदर अपने माल खाने में नहीं रखूँगा, वो बाहर फेंको इसको, चाहे आधी जली हुई भी हो, तो फिर मैं जली हुई बोतलें भी काइंडली इशू फलाना ऑफिसर दो, तो मैंने कहा निकालो इनको, थोड़ी ही रखो जब्ती में, तो बाकी नहीं। उधर दुकानों की दुकानें थी लूट के रखी, टाप टू टाप, लोग ऐसे ऐसे आंखों से देख। मुझे याद आया कि यहाँ बेचारा फिर एक ऑटो ड्राइवर था, वो भी कोई 2 बोतलें ले गया, तो इन्होंने पकड़ लिया था, बाद में उसको कहीं लटका दिया था, तो बड़ी मुश्किल से जनाब उसको फिर वो छुड़ा के तो उसको बुलाया, उसको फांसी देने लगे थे उनको, उससे वही ना शराब की 2 बोतलें जो हैं कहीं पकड़ ली थी। आपने कई बार ये बताया है कि जिस वक्त हम पुलिस स्टेशन में तैनात थे, चाहे SHOs चाहे DSPs वगैरह, तो लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों का कंट्रोल होता था, कांस्टेबलरी में कुछ लोगों का जो बाज़ाब्ता तौर पे मिलिटेंट्स के साथ मिले हुए थे, उनके हमदर्द थे, और असल में काम अथॉरिटी उनके हाथ में थी। क्या ये बात सही? बिल्कुल सही है। मैं आपसे बताऊं कि आहिस्ता आहिस्ता देखिए, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हमारी थानों की स्ट्रेंथ भी 25-26 बड़े बड़े थाने, कोठीबाग, ये स्ट्रेंथ थी। 303 की राइफलें थी हमारे पास, या किसी हवालदार के पास वो स्टेन किस्म की होती थी। रुद्र जो है AK-47 और रॉकेट लॉन्चर, वो आपके वो क्या कहते हैं, वो ग्रेनेड लॉन्चर, और जनाब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड ग्रेनेड, उनके पास सब कुछ था। देवर हाईली ट्रेंड, और उनके पास वेपन भी बड़े ज़बरदस्त थे। तो पुलिस हमारी जो है ये बड़ी जो है ये बहुत डिमोरलाइज हो गई, और इनको लगा कि इट बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट देम, तो ये ऑलमोस्ट डर गए, यू नो, और मिलिटेंट गली गली के अंदर आ गए। यहाँ तो ये अरीना और इसकी दुकानों के ऊपर भी मिलिटेंट गन लेके होते थे। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी भी नहीं आई थी, थाना पुलिस से था। और इस वक्त ये SHO माइसमा जो सादुल्ला थे, उस वक्त वो जिंदा थे? हाँ, वो जिंदा था, बाद में मारे गए। वो बाद में मारा गया। तो मैं अब दौड़ के जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ, तो हम पर्चे दे रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पंडित किलिंग स्टार्ट हुई। आपको पता कि वो सूरी की भी मैंने डेड बॉडी लाई। पहले सबसे पहले नीलकंठ मारा उन्होंने, गंजू और टिपलू, वो वहाँ मारा था, वो पार हरि सिंह स्ट्रीट के, हाँ, हाई कोर्ट के, हाँ। तो एक दहशत का माहौल शुरू हो गया था, और मुझे लगा कि पुलिस हमारी जो है वो बहुत डर गई थी, और कि जी वी कैन नॉट फाइट देम, और इनके पास इतना वेपन और ये है। कोई अफसर दलेरी करता था, और जो दलेरी करता था तो मार दिया जाता था। जैसे इस्माइल भी है, तो वो एक दलेर ऑफिसर था, और वो टक्कर लेता था। फिर इन्होंने ये भी देखा कि कश्मीर के ऑफिसर्स के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा, घर में शाम को जाना है, बच्चों के साथ बैठ रहा है, डिमोरलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। वो तो आर्मी के साथ टक्कर लेने वाली लेवल के ऊपर थे, वो मिलिटेंट तो कोई 10-20 हज़ार आ चुका था उस वक्त। तो इनके पास उस वक्त फिर इनको पता लगा कि ये किस लेवल पे चली गई है मिलिटेंसी। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन द 89। तो फिर हादसे हो रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, बंदे उठा रहे हैं, किसी जगह गिरफ्तार भी कर रहे हैं, यानी नहीं कि कार्रवाई भी हो रही है, और साथ ही साथ हमारा SSP हमको हौसला दे रहा है। 89 में DSP कोठीबाग थे? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये जो टिकलाल टपलो वाला हुआ था, ये कोठीबाग में नहीं है, ये पार है।
یہ کرال کھوٹ پولیس اسٹیشن میں نہیں آتا تھا؟ ہاں یہ ٹکلال ٹپلو کا میرے ایریا تو آپ کا ایریا، ہاں وہ میرے ایریا میں ہوا. جو آپ نے پہلا کہا وہ ادھر ہوا اس میں ہری سنگھ آپ کے ایریا میں. نہیں اچھا وہ ہری سنگھ آئی اسٹریٹ، ہری سنگھ آئی اسٹریٹ پل تک وہ جورسڈکشن. شہید گنج کے ساتھ تھا. ہاں اچھا ٹھیک وہ پل تک جورسڈکشن تھی. ٹھیک ہے. پل کا ادھر آدھا پل لے لو اور آدھا پل یہاں. لیکن ٹکلا ٹپلو والا کرال کھوٹ پولیس وہ اسٹیشن کرال کھوٹ میں تو وہ آپ کا ایریا تھا. ہاں وہ میرا ایریا. اور ایک چیز ہے کہ ہم جس میں کئی لوگ مانتے یا نہیں مانتے، پولیس نے پرچہ ہمیشہ دیا. سو کسی بھی پنڈت کی کوئی بھی باڈی یا کوئی بھی ڈیتھ وہ ان ریکارڈڈ نہیں ہے، ان اکاؤنٹڈ نہیں ہے، ان اکاؤنٹڈ نہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ان اکاؤنٹڈ ہے جو درج نہیں. ایبسولوٹلی نہیں. یہ سارے کے سارے درج ہوئے. جو گمشدہ بھی تھے ان کی بھی رپورٹیں ہیں. ایسا کوئی نہیں ہم نے چھوڑا کہ کوئی ڈیڈ باڈی آپ کو ملی ہے اور ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہیں جی، اور ہم یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کس کی لاش ہے. آپ یہ کہیں اگر کوئی انآئیڈینٹیفائڈ گئے ہوں گے تو وہ زیادہ زیادہ 5 6 7 8 اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. لیکن ایوری ڈیتھ واز اکاؤنٹڈ فار، ایوری کلنگ واز اکاؤنٹڈ فار اینڈ اے کیس واز رجسٹرڈ. ڈر کے مارے پولیس والے نامزد نام نہیں کرتے تھے، نام ملوک بن بڈا، کیونکہ آپ نے جیسے کہا تھانے کے اندر ہی ایک آدمی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگتا تھا کہ وہ آدمی پورا پولیس اسٹیشن چلا رہا ہے. اور آپ کو ایس ایچ او مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ خان صاحب نظر ہے آپ تھوڑا نماز کے پابندی کر لیجئے. یعنی وہ ایک ایسا ماحول تھا کہ صاحب پولیس والے اس وقت کے پولیس والے اپنی داڑیاں بھی رکھ کے اور اپنی نمازیں پڑھ کے سوچتے تھے کہ ملیٹنٹ ہم کو چھوڑ دے گا. ملیٹنٹ چھوڑتا نہیں تھا. ان کو لگتا تھا کہ اس طرح سے وہ ہمارے فیور میں رہیں گے. یہ دس از کریکٹ. اور ایسے بھی پولیس والے ہماری اسٹیٹ کے تھے، جو کشمیر کے بھی تھے، جو کلین شیپ بھی چلتے تھے اور ڈرتے نہیں تھے. اور ان بیچاروں کی کلنگ ہوئی، ان کی کلنگ ہوئی اور وہ ڈٹ کے. تبھی انہوں نے جب دیکھا کہ لڑنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور ڈرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، سو دیٹ از وائی دے اسٹارٹڈ گیٹنگ آفیسرز فرام جموں. تو جس وقت آپ اللہ بخش صاحب کے ساتھ، ٹھاکر جسونت سنگھ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے، تو ان دنوں آپ کے ماتحت لوگ یا آپ کے ساتھی، آپ کے بیچ کے کوئی لوگ چلے گئے یہ چھوڑ کر کے اور ملٹری میں چلے گئے؟ ایک لڑکا گیا تھا سب انسپیکٹر عبدالرشید. اچھا جی، وہ میرے ساتھ جو پہلا میں نے بیچ کہا سب انسپیکٹر، وہ اس بیچ میں تھا. اور وہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے وہ گیا تھا، 6 فٹ کا تھا وہ بندہ، اور وہ چلا گیا تھا اور وہ ایریا کمانڈر بن گیا تھا. ایک تو علی محمد ڈار تھا، جو علی محمد ڈار، میں معافی چاہتا ہوں، جو آپریشنل چیف بنا حزب المجاہدین کا بعد میں، اسی کی بات کر وہ آپ کے بیچ کا تھا. وہ میرے بیچ کا تھا. اور وہ ڈی ایس پی بیچ کا نہیں، سب انسپیکٹر بیچ کا. جو میں نے کہا پہلا بیچ جب میں 79 میں بھرتی ہوا، جی ہاں، اس بیچ میں وہ آپ کے ساتھ ہی، وہ میرے ساتھ تھا. اچھا. اور بڑا اچھا آفیسر تھا، اور وہ ریوالور اور پسٹل میں فرسٹ آیا تھا. اس کا اتنا مضبوط ہاتھ تھا، کو 6 فٹ ہائٹ کی تھی. اب میں آپ سے کیا بولوں کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز فار می ایز اے CID SSP ٹو کلیئر ہز 2 سنز جو یتیمی میں ماموں نے پالے، آج امریکہ میں ٹاپ ڈاکٹر ہے. شاید آپ کے اس انٹرویو کی وساست سے آج وہ میری بات سن لیں کہ جب وہ مر گیا، ہی واز شاٹ ڈیڈ، انکاؤنٹر میں مر گیا. آپریشنل چیف تھا اس وقت، آپریشن چیف تھا نواب بازار میں جو آپریشن. ایبسلیٹلی، بالکل. میرے صرف نام کا، میں نے نام سے مجھے بھول گیا تھا. تو اس کے 2 لڑکے جو ہے اس کے ماموں لے گئے تھے، اس کے بیٹے 2 تھے. یہ پٹن ایریا کا تھا. ہاں، تو ماموں نے پالے بچے. تو میں جب SSP CID ہیڈ کوارٹر تھا، آپ کو پتا ہے کہ پاسپورٹ ویریفیکیشن، سروس ویریفیکیشن سب کچھ SSP CID کرتا، وہی آگے سے بھیجتا، آف کورس ود اپروول آف دا ایڈیشنل DG، ہائر اتھارٹیز. تو جناب مجھ کو فاروق خان واز DIG، فاروق خان واز DIG، بٹ اس کی ڈائریکٹ لائن نہیں تھی. مطلب پاسپورٹ اور ایشوئنس میں وہ DIG تھا کاؤنٹر انٹیلیجنس کی طرف سے، فیلڈ کا. تو اس کی میرے ساتھ نہیں، میں ہیڈ کوارٹر کا تھا، تو میرا فائل جو ہے میری ڈائریکٹ تھا ADGP کے ساتھ. تو فاروق نے مجھے اپنے دفتر میں کہا، یار ساتھ کے اسرار دوست بھی تھے ہم، تو اس نے بلایا مجھے. تو اس نے کہا یہ 2 لڑکے نوجوان دیکھ رہا ہے، ینگ ڈاکٹر، گڈ لکنگ، کہتا ہے یہ دونوں ٹاپ ڈاکٹر ہیں، ان دونوں کی امریکہ میں ریزیڈنسی جو ہے سلیکشن ہو گئی ہے علی محمد کے لڑکے. تو میں نے کہا واٹس دا پرابلم. کہتا ہے تجھے پتا علی محمد واز ملٹن شاٹ ڈیڈ، تو ان کو پاسپورٹ کون دے گا، ان کی تو لائف ساری ختم ہو جائے گی.
So you have to do something about it. But I didn't deceive my officer, but I brought both the boys. मैंने उसको अपने कमरे में लाया. आपको याद है वो फुटबॉल इंशाल्लाह का भी एक लड़का मैंने क्लियर किया था, वो जिसके ऊपर फुटबॉल के ऊपर गेम बनी है. जी हाँ. वो जो बार्सिलोना में पहुंचा था लड़का, उमर साहब ने मुझे कहा कि इसका पासपोर्ट क्लियर कर. उसका बाप भी मिलिटेंट था. फुटबॉल इंशाल्लाह उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी. यू रिमेंबर दैट? उसका भी रोका गया था. हाँ, वो भी मैंने क्लियर किया था. ऑफ कोर्स ऊपर से कहने पे, लेकिन क्लियरेंस तो जिम्मेवारी तो मेरे पर आएगी. मैं थोड़ी लिख सकता हूँ कि उमर साहब हैज रिकमेंड. नहीं, वो तो उमर साहब ने करवाए थे. और सलाहुद्दीन की जो बीवी थी फर्स्ट वाइफ, तो उसका भी उसने रिलीज कराया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे. वो मुझे नहीं पता. उस बच्चे का क्लियरेंस मैंने किया था. ऑफ कोर्स डायरेक्शन थी, लेकिन आप भी समझते हैं कि डायरेक्शन यू कैन नॉट राइट ऑन योर पेपर. तो इन दो बच्चों का पासपोर्ट अच्छा, अब मैं सुना रहा हूँ. आपने रिलीज कराया. फिर क्या हुआ जनाब, जब ये दोनों रोए मेरे आगे कि जी अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, वरना वो दोनों अमेरिका की हमारी जो है वो रह जाएगी. काश वो सुने आज मैं आपसे बताऊं, क्योंकि कैसे मैं मिला हूं उनसे वो भी मैं आपको जल्दी बताता हूं कि इंटरव्यू बहुत लंबा. बताएं. तो मैंने उसके लिए बड़ी लड़ाई की. मैंने उनको गले लगाया. आफ्टर ऑल दोस्त के बच्चे थे. बाप चला गया मिलिटेंसी में. क्या बच्चे तो बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर थे और मामों ने बड़े किए थे, पाले थे. मैंने जनाब मैं अपने ADGP के पास गया. उनसे भी मैंने बात की कि ये बात है, लेकिन कौन एग्री करता नहीं करता. जनाब मैंने कितने नोट लिखे होंगे और कितनी जज्बाती तकरीरें की होगी कि लास्ट में मेरे DGP ने कहा छोड़ मेरी जान, कर दे क्लियर. तू छोड़ नहीं रहा. 10 बार मैंने तेरे को फाइल वापस भेजी, 10 बार तू फाइल दोबारा लेकर आ गया. तू मेरी जान नहीं छोड़ेगा. भान साहब ADG से AD. जी. फिर भान साहब ने मुझे कहा तू छोड़ेगा नहीं मुझे, लेकिन उनको मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस है. मैंने कहा जनाब इनको मौका दे, ये कोई मिलिटेंट, ये तो पढ़ के आए हैं. आज इन यूथ को हम डॉक्टर्स बनाएंगे तो मिलिटेंसी खत्म होगी, हालात बेहतर होंगे. आज इनको डिनाई करेंगे, देन ओके दे विल पिक अप द गन, दे विल बिकम कमांडर लाइक देयर फादर. वो चीज के ऊपर वो मेरी बात के ऊपर मान गई. कहता मैं फाइल के ऊपर अप्रूव नहीं लिखूंगा. मैंने कहा आप अप्रूवल मत लिखिए, आप सीन लिख दीजिए. अच्छा. Then I sent the note again to him. Farooq was in touch with me. Farooq was also worried. कि फारूक खान कह रहा था लाली क्या हुआ, कुछ मैंने बोला. फारूक भी उठ के गया मिलने के लिए, क्योंकि उसकी लिखना वरना तो मैंने करना है, पर सिफारिश करने वो उठ के गया. उसने भी जाके बोला बान साहब को. तो बान साहब कहते हैं वहाँ मैं देख लूँगा. पंजाबी में बात करते थे मेरे साथ. बड़ा अच्छे अफसर, मुझे बड़ा रिगार्ड है. मुझे खोडा साहब का भी बहुत रिगार्ड है, मुझे उसका भी बहुत रिगार्ड है. तो जिस वक्त ये अली मोहम्मद डार चला गया मिलिटेंसी में, आप लोगों ने कोई कोशिश की है जानने की कि इसकी वजह क्या हुई, क्यों ये एक तंजीम में चला गया? और आहिस्ता आहिस्ता बाद में तो मैंने सुना फ्रस्ट्रेट हुआ था उसने. तो फिर बुरहानुद्दीन हिजाजी शायद उसने नाम रखा था अपना, जब वो ऑपरेशनल चीफ था हिजबुल मुजाहिदीन. हाँ, हिजब का चीफ था. तो कोई कोशिश की है जानने की वजह क्या हुई थी, पुलिस से क्यों निकल गए? फ्रस्ट्रेटेड हो गया था. उसकी थोड़ी लीनेज थी इस लाइन में. ही यूज्ड टू टॉक. गाड़ी रखता था, ये करता था. कई बार सलवार कमीज में ही आ जाता था. तो आपको पता है जो सीनियर अफसर है वो टॉलरेट नहीं करते. उनको बड़ी जल्दी पता लग जाता है कि इस आदमी की, ऑफिसर की, बंदे की जो है लाइन दूसरी तरफ जा रही है. तो उसका गला घुटना शुटना हो गया कामों में, उसका घुटन शुटन बढ़ गई. एंड देन वन डे फ्लिप्ड ओवर. क्योंकि उसका रुझान था, मैं आपसे बताऊं, बहुत से लोगों का रुझान था. आपके कई और हैं कि जो होते होते वापस आ गए, या गए भी और कुछ काम किया और फिर वापस आ गए और किसी को उसका पता नहीं. ऐसे भी होंगे. ठीक है, क्योंकि मैं कुछ को खुद भी पर्सनली जानता था कि जो बड़े जोरों शोरों से तकरीर कर, क्योंकि JKLF की जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ये बड़ी पॉपुलर थी. लोग इसके साथ चलते थे. प्रो इंडिपेंडेंस थी ना. ये तो बाद में आया हिजब वगैरह, जिन्होंने आके JKLF को ठंडा कर दिया और उनको असला मिलना बंद हो गया. एंड नो प्रॉपर पाकिस्तानी मूवमेंट एंड यू नो अमलगमेशन विद पाकिस्तान स्टार्ट हुई. और इन्होंने जो भी प्रो इंडिपेंडेंस वाले थे उनको उड़ाना शुरू कर दिया. पाकिस्तान ने भी उनको असला देना बंद कर दिया. तो बाद में इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही थी. तो यही वजह थी कि कुछ लोग उस वक़्त में भी JKLF की पॉपुलैरिटी और एक जो माहौल बना था, बेचारे पंडितों के खिलाफ भी माहौल बना था, लेकिन एक शहर का कुछ माहौल ही और था. बर्तन कटकाए जाना और ये जाना, जिंदाबाद घड़ियाँ राइट हैंड पे आ गई, BBC को ट्यून करके रखना, वॉइस ऑफ अमेरिका को ट्यून करके रखना, गौर से सुनना. मैंने किसी को पूछा कि क्या है, कहते हैं कभी भी जिस तरीके के लाखों के जुलूस कर रहे हैं, कभी भी
BBC اور یہاں سے اعلان ہونے والا ہے, نظر رکھ لو. ہمیں یہ جگہ پہ پہنچی تھی, لاکھوں کے جلوس جا رہے ہیں, اور جا کے UNO ملٹری آبزرویشن گروپ وہاں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یس آئی ایم سینڈنگ اٹ ٹو مائی ہیڈ کوارٹر. یس. اس وقت کیا تھے آپ پوسٹڈ؟ DSP کوٹھی باغ. مارچ 90 میں جو جلوس نکلتے تھے. اور کیا. اچھا. تو میں نے آپ سے یہی تو کہا نا کہ پریس کو بھی تو بند کر کے رکھا میں نے. آپ کو یاد پیان صاحب آپ بھول گئے ساری ورلڈ کی پریس کو, AFP کا گنگولی, ڈائنا اس کی, خلیج ٹائمز کی, باربرا کروسٹ نیو یارک ٹائمز کی, یہ جو ہے کوترو, ML کوترو, AFP کا گنگولی, ایڈورٹائزمنٹ ٹائم کا وہ جو باب لمبا فوٹوگرافر, سٹیش جیکب, مارک ٹلی بھاگ گیا, کرسٹوفر ٹامس لنڈن ٹائمز, یہ سارے لوگ آتے تھے. ہاں یہ بھاگ گیا, ٹلی بھاگ گیا تھا ہم سے, یہ ڈاؤن ٹاؤن میں چھپ گیا تھا, یہ بہت سارے سٹیش جیکب پکڑ لیا مارک فائنمین لاس اینجلس ٹائمز, یہ سارے لوگ تو لگاتار سب کو, سنجے ہزاریکا, ان سب کو پکڑ کے ہم کو کہا گیا کہ ان کو براڈ وے میں بند کر دو. 26 جنوری آ رہی تھی, جلوسوں کو اب ختم کرنا تھا. ستیش جیکب, BBC, یہ سارے لوگ, وہ تو ان کو تو بند کر دیا گیا تھا وہاں, اور میرے حوالے کر دیا گیا. وہ بدقسمتی سے وہ ایریا بھی میرے پاس ہی تھا. تو جناب میں ان کو کبھی کھانے کھلاتا تھا, کبھی میں ان کو گانے سناتا. یو نو فرسٹ سیکرٹری آف US پولیٹیکل ڈین موزینا واز آلسو انڈر کسٹڈی. آپ کی کسٹڈی میں؟ ہاں. کیسے؟ I don't know. He had come on a private visit. As a journalist? I don't know. No, on a visit. And there was another boy with him from South who was a translator. When I discovered this man is first political secretary, US embassy. نہ اس نے embassy کو فون کیا, نہ embassy نے اس کو چھڑایا. وہ 2 دن بند رہا, اور ان کو کھانے میں وہاں سے لالا, سب سٹرائک کے اوپر چلے گئے, تمام آپ کے ویٹرز وغیرہ سٹرائک پہ چلے گئے. کام کچھ نہیں تھا, مالک کھڑے ہوتے تھے, نہ روٹی تھی کچھ, کرفیو لگے ہوئے تھے. میں دوڑ کے جاتا تھا, اور وہاں سے بٹوارہ سے جو ہے کھانا لا کے ان کو کھانے کھلاتا تھا, کبھی گانے سناتا تھا ٹائم پاس کرنے کے. کہاں رکھا تھا اس کو ان کو؟ یہ اس میں براڈ وے ہوٹل کے اندر. اچھا, براڈ وے میں. بعد میں, اور پھر بعد میں ان کو پرسن باقاعدہ آرڈر کر کے ان کو بند کیا ڈپٹی کمشنر کے آرڈر سے. پھر 2 دن کے بعد جب یہ 26 جنوری جب آ گئی, مطلب میجسٹریٹ کا آرڈر تھا. ہاں جی, بند رکھنا, بند رکھنا. ہاں جی, عباس صاحب کا, ان سب کو اچھا عباس نے آرڈر دے کے اندر ٹھوکا ہوا تھا. اچھا, بغیر آرڈر کے کیسے آئیں گے؟ اور CID والے بیٹھے ہوئے تھے پورے گاگلیں لگا کے, مجھے بتا رہے جناب یہ لسٹ ہے. میں کہا ہاں میرے سر پہ ہی ڈالو. اچھا, تو جناب ہم کیا کریں گے لسٹ, اور وہ لسٹ گورنر کو جا رہی تھی, جگموہن کو. جب جگموہن کو بھی نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ فرسٹ سیکرٹری ہے. میں آج تک حیران ہوں اس بات کے اوپر. وہ 2 دن انہی کے ساتھ, یو نو he was a big shot. First secretary political is generally a CIA head. نارملی ہوتے ہیں اٹیچیز وغیرہ اور پولیٹیکل کے لوگ. ہاں, اور بعد میں وہ کس پوسٹوں پہ گیا؟ He was on ambassador to Angola, US ambassador, and ambassador to Bangladesh, and last میں he was working for Boko Haram on that. So وہ اس کے کنیکٹڈ, لیکن اس کو کسی نے چھڑایا نہیں. وہ بھی 2 دن ان کے, اور یہ گالیاں دیتے تھے جی, جھگڑا کرتے تھے. اب ادھر 26 جنوری آ رہی تھی, جلوس نکل رہے تھے, اب اس کو روکنا تو تھا کسی طرح سے. تو ڈنٹ وانٹ کہ کوئی سچویشن ایسی ہو جائے یہ سارا ورلڈ پریس جو ہے اس کو رپورٹ کرے جو دنیا میں ہو. تو اس کو بند کر کے, تو پھر پرسن نان گریٹا دے کے 2 دن کے بعد جہازوں پہ ہم نے بسیں بند کی, بائی پاس کا راستہ لیا, تو پھر ان کو جا کے جہاز پہ چڑھا کے بڑی گالیاں کھائی انہوں نے. بڑا جو آپ کو پتا پریس کا جو ہوتا ہے. یہ 21 جنوری کا جو واقعہ ہوا تھا سنڈے کو 1990 گاؤں کے دل میں, جو مطلب جس میں سب سے زیادہ لوگ مرے تھے پہلی بار, 50 سم تھنگ. یہ آپ کے ایریا میں, میرا ایریا میں, یہ کیسے ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہوا یہ کہ میں تھا نشاط کی طرف, آپ چیک کریں, ایک بہت بڑا جلوس آ رہا تھا ہارواں نشاط اور اوپر پہاڑوں سے, اور سارے ایریا کو لے کے. تو وہ پہنچا تھا آپ کے سینٹور, اور انہوں نے سینٹور کے آ کے سارے بورڈ شورڈ لائٹیں جو وائٹ کلر لائٹیں تھی سب توڑنا شروع کر. اس وقت تک گاؤں کدل والا ابھی جلوس پہنچا نہیں تھا وہاں, گاؤں کدل پہ نہیں آیا تھا. وہ ڈاؤن ٹاؤن سے آ رہا تھا, ایک کرن نگر سے آ رہا تھا, ایک پلوامہ اور اننت ناگ سے آ رہا تھا, ادھر اخراج پورہ سے. ہاں اخراج پورہ. تو جناب مجھ کو یہ کہا گیا کہ آپ فوراً پہنچو. تو میں جناب دوڑ کے ادھر پہنچا, تو اس جلوس کو میں ٹیکل کرنے لگا. جب میں نے دیکھا ان کو ٹیکل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, توڑ رہے ہیں, بڑے مشکل تھے, تو میں نے ہوا میں فائرنگ کی. شکر ہے کہ کوئی مرا نہیں, ہوا میں فائرنگ کی. کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے انجرڈ ہوا, جو دوڑتے دوڑتے ہوتے ہیں. لیکن میری قسمت یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے بجائے میرے پہ اٹیک کرنے کے اس ہوا پہ فائرنگ سے وہ بھاگے اور پیچھے کی طرف بھاگے کہ جوتیاں چپلیں ان کی وہیں رہ گئی. کچھ لوگ ایک دوسرے پہ گر کے بھی انجرڈ ہو گئے.
شاید کسی لڑکے نے میرے والے کسی لڑکے نے کوئی زمین کے اوپر بھی فائر کیا جو مجھے بعد میں پتہ لگا اس سے کوئی میرا خیال ہے کچھ لوگ انجرڈ ہو گئے تھے. تو ابھی میں وہاں سے فارغ ہو کے نکل کے آ رہا تھا تو میں میر پان ہاؤس کے پاس پہنچا تھا تو آئی ہرڈ فائرنگ. فرسٹ آئی ہرڈ کہ جناب وہاں سے جلوس آ رہا ہے گاؤں قدل پہ, آپ فوراً پہنچو گاؤں قدل پہ. میرے ایس پی صاحب تھے کوئی, وہ بھی کشمیری پنڈت کمیونٹی سے تھے, تو مجھے تو اس کی فکر ہوتی تھی کہ وہ کئی بار وہ آگے آ جاتے تھے پبلک میں, تو مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ کوئی اس کو ٹاس نہ مار دے. پسٹل تھے وہاں مائسوما میں سب کے پاس. تو میں ان کو کہتا, داتا جی گنجو ان کا نام تھا, میں ان کو کہتا تھا کہ ہی واز ایس پی سٹی, تو اس کے پاس 3 سب ڈویژن تھے, تو میں ان کو کہتا تھا وہ تو تھوڑا ان کی افیکٹونیس تھوڑی سی آپ کو پتا ہے کہ ہی ہیڈ ٹو ریئلی واچ ہمسیلف, ایون آئی ہیڈ ٹو واچ کیئر فار ہم کہ بھائی. تو وہ جناب میں جب میر پان ہاؤس کے پاس پہنچا تو میں نے فائرنگ سنی, اور ایک میں نے کنٹینیوس فائرنگ سنی جو ایل ایم جی کی فائرنگ ہوتی ہے تت 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 تت. اس سے مجھے پتہ لگ گیا ایل ایم جی کھل گئی ہے, کیونکہ ایل ایم جی کا فائر ہی الگ ہوتا ہے, ایک تو اس کا ٹاس بہت ہوتا ہے. پہچان سکتے ہیں, میں شوٹر بھی ہیں, خود بھی شوٹر بھی, آپ کو پتہ ہو رہا پٹھان لوگ ہیں ہم, تو پہلے بھی بندوقیں شوقیں سب میں. تو وہ دوسری جو رائفلوں کا ٹھیں پتلا فائر ہوتا ہے, اس کا جو فائر ہوتا ہے ایک بڑا ہیوی ہوتا ہے, اور اس کے بعد کنٹینیوس فائر ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ایل ایم جی کھل گئی, موٹا کام ہو گیا. تو خیر جناب میں امیر پانو سے جب تک میں پہنچا تو فائرنگ اسی وقت ختم ہوئی تھی, اور وہاں خون ہی خون تھا, لاشیں لاشیں. تو یہ پتہ لگا کہ وہاں سے جو جلوس آ رہا تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ لیکن جلوس جو تھا اس میں کسی کے پاس کوئی ایسا ہتھیار یا کچھ نہیں تھا. فورسز آف سی آر پی جو تھی وہ کچھ پینک ہوگی جلوس کا سائز دیکھ کے, جو پل کے اوپر ڈیوٹی پہ تھے. تو جب وہ جو بنکر میں تھے لوگ, بنکر میں تھے 4-5 لوگ, جو کم ہی ہوتے ہیں, زیادہ ہی تھے, نہیں اس وقت زیادہ تھے, 8-10 لوگ, ہاں 10-12 لوگ ہوتے. ڈبل گارڈ تھی, اس طرف بھی ہوتی اس طرف بھی ہوتی. ڈبل گارڈ ہماری 12-13 لوگوں کی جی. تو وہ ادھر والی گارڈ بھی ادھر آ گئی ہوئی تھی. تو جو 2 پل باکسز تھے وہ ایک ہی جگہ جمع ہو گئے تھے, وہاں سے بھاگ کے یہاں یہ تھے سی آر پی ایف کے لوگ. تو وہ جو ہے وہ کرتے کرتے اب وہ پل کے انہوں نے پہلے کچھ ہوائی بھی فائر کیا ہوگا, کچھ بھی کو بڑا سر چارج بہت. اور انٹرسٹنگلی میں تو یہ حیران ہوں کہ کسی پنڈت کی ڈیتھ نہیں ہوئی ان دنوں. پنڈت بھی جو ہے جلوسوں میں بیچارے چاہے مجبوری میں چلتے تھے کشمیری مسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اس میں, لیکن کشمیری پنڈت بھی جو ہیں چیدہ وہ کئی دفعہ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے, شاید خوف ہی کی وجہ, بیسیکلی ان کو کیا ہے پرو انڈیپینڈنس, لیکن وہ محلے والے ان پہ نظر رکھتے تھے تو وہ ڈرے ہوئے تھے. تو وہ ان کو میرا خیال ہے کمپنسیٹ کرنے کے دیکھو جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ پنڈت بھی میں نے خود دیکھے ہیں کہ جلوسوں میں فرنٹ کے اوپر کچھ پنڈت بھی چل رہے ہیں, کچھ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں 10-20-30 لوگ, وہ ان کو بھی خوش کر رہے تھے, اپنی خوف کو بھی کر رہے تھے, اپنی سیکیورٹی بھی کر رہے ہوں گے کہ ہمارے لوگوں کو اٹیک نہ ہو, چلو ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں, دیٹ وی آر ود یو. کیونکہ اس وقت پرو انڈیپینڈنس موومنٹ کا تھا, ابھی ڈائریکٹ وہ پاکستان والی موومنٹ نہیں آئی. خیر اینی وے جب میں نے وہاں لاشیں واشیں دیکھی تو میں نے پیچھے سے میں دور سے آیا, میں کہا کون کر رہا یہ کر رہا, تو فائرنگ بند ہو گئی. لیکن میں نے اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی, وہ اس لیے کی کہ کراؤڈ بھاگ چکا تھا. بائی دا ٹائم آئی ریچ کراؤڈ, اور لاشیں پڑی تھی, رائٹ, کچھ لاشیں یہاں پڑی تھی روڈ کے اس طرف بھی. اس کا مطلب وہ جلوس آگے آ گیا ہوا تھا. جی ہاں, دیٹ مین دے ہیڈ کراس دا برج. کچھ یہاں لاشیں تھی, کچھ برج کے, کچھ نے پل اس میں چھلانگیں لگائی تھی دریا نہر میں, اور کچھ لاشیں پار پڑی تھی, اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھاگے ہوئے تھے, بس لاشیں تھی. تو اب میرے دماغ میں یہ تھا کہ جسٹ ٹو انشور کہ اب یہ فائرنگ بند کریں کہ جو انجرڈ بھی پڑا کہیں اس کے اوپر بھی فائر ہے نا, اب اور کچھ نہیں تو انجرڈ پہ فائر چل رہا. تو وہ میں دوڑ کے جب پہنچا تو میں نے شور ووٹ ڈالا, تو فائرنگ, اب یہ بھی تھا مجھے کہ میرے کو نہ فائر کر دے. ایک ہی جیپ تھی, 5-6 لوگ ٹوٹل تھے میرے پاس. آپ لوگ یونیفارم میں تھے؟ ہاں یونیفارم میں ہوتے ہیں. کوئی ہتھیار تھے آپ کے پاس؟ ہاں اچھا, آپ کے پاس تھے.
میرے گارڈوں کے پاس اور میرے پاس پسٹل یہی ہوتا تھا. ہمارے پاس اپنا ریوالور اور گارڈوں کے پاس 303 ویپن اور کوئی ویپن نہیں تھی, یا حوالدار کے پاس اسٹین وہ پرانی. تو میں پہنچا, اب جانتے تھے وہ, ان کو پتا میں جاتا رہتا تھا نا ان کی گارڈن چیک کرنے. جب میں آیا تو انہوں نے فائرنگ جو ہے وہ بند کر دی, شور میں نے ڈالا, فائرنگ بند کر دی. ریسپیکٹ کرتے تھے, ایسی بات نہیں باندھی. پھر میں لاشیں ہی اٹھاتا رہا. تو اس واقعے کا تو بس یہی ہے کہ لاشیں ہی اٹھاتا رہا. کتنوں کو میں بچا سکتا ہوں, کتنوں کو گاڑی میں ڈال کے. ان کیسز کی کوئی تحقیقات بعد میں نہیں ہوئی, صرف ایف آئی آر درج ہوا یا کوئی تحقیقات؟ ایف آئی آر بھی ہوئی, تحقیق بھی ہوئی, وہ بھی ہوئی. اب تحقیق کے بعد پھر جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ صاحب دے اٹیک دا جوانس. سو جوان کے پاس کوئی اس وقت تو ایسے ہی تھے. آفیشیل ورژن یہی بتایا گیا کہ کسی نے گولی چلائی, کہ گولی انہوں نے چلائی, مجبور ہو کے چلائی کراؤڈ میں سے. ہاں, کراؤڈ میں سے جی فائر آیا ہمارے اوپر, دین وی فائٹ. جو اسٹیبلش نہیں ہوا بعد میں, جو اسٹیبلش نہیں ہوا کہ کہاں سے. تھوڑا ہم آگے چلیں گے کیونکہ ایک جو 1993 اپریل کا جو واقعہ ہے, جو پولیس میں یہاں پہ میوٹنی ہو گیا تھا, تو اس وقت بھی آپ یہاں پہ سری نگر میں تھے, تو یہ کیسے واقعہ ہو گیا تھا؟ میں سری نگر میں نہیں تھا, میں کلگام کا ایس ڈی پی. اچھا, سری نگر سے آپ کلگام بھیجے گئے؟ میں کلگام میں چلا گیا تو وہاں بڑی وہ انٹرسٹنگ تھی کہ نہ کھڈونی کا پل تھا اور نہ برازلو کا پل تھا. جلائے گئے تھے نا, جلائے گئے تھے. اور کلگام ایک انڈیپینڈنٹ, آج میں ہنس کے آپ کو بات سناتا ہوں کہ مجھے ایس پی صاحب ایک تھے, بڑے بزدل تھے وہ, آج سنیں تاکہ میں چاہتا ہوں سنیں. جب میں ڈیوٹی پر آیا تو میں نے کہا جی وہاں تو جانے کا راستہ نہیں ہے اور نہ گاڑی, تو مجھے تو مار دے گا کوئی میں اگر جاؤں گا. میں پنجابی مسلمان افسر ہوں. کہتا مجھے نہیں پتا آپ کا آرڈر ہے. میں نے کہا جی جو مجھ سے پہلے جو ڈی ایس پی تھا اس کی گاڑی بھی اغوا کر کے لے گئے, اس کی بیٹی بھی اغوا کر کے لے گئے, اس کی تو بیٹی ملٹن نے بھی شادی بھی کر لی اس کے ساتھ. تو میں نے کہا اس کی گاڑی بھی لے گئے, اس کو بھی لے گئے, اس ڈی ایس پی کو آپ نے لائن میں رکھا ہوا, ڈسٹرکٹ پولیس لائن, اور ڈسٹرکٹ اسی پولیس لائن میں جو آپ کا ایم ٹی او ہے وہ ملٹنٹوں کا آدمی ہے جو آپ پہ نظر رکھ رہا ہے. اور آپ مجھے کہتے ہو گاڑی بھی ابھی واپس نہیں آئی ہے ملٹنٹوں سے, مجھے کہتے ہو تم وہاں جا. نہیں جی وہاں وہ گاڑی آج ہی آپ کی آئی, آپ کا ڈرائیور بھی انہوں نے چھوڑ دی. لیکن کلگام اس وقت الگ ڈسٹرکٹ تھا پولیس کا, سب ڈویژن تھا, ڈسٹرکٹ نہیں تھا نا. یہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے ساتھ تھا. ہاں, اننت ناگ کے ساتھ ود دا تھانہ آف دمال ہانجی پورا اینڈ کلگام جی اینڈ سم چوکیز. تو جناب میں وہاں پہنچا تو جناب وہ مجھ سے بوٹ والے نے پیسے لیے, یہ ڈی ایس پی کی حالت تھی. اچھا, ہی چارج می, ایس ڈی پی او, ہی چارج می. جب آپ نے یہ نالا کراس کیا, یہ برازلو کی, ہاں یہ کھڈونی. ہاں اچھا. اور میں پار گیا تو میں نے جی سگریٹ خریدا تو اس سے تھوڑی سی دوستی ہوگی. سگریٹ آپ کی دوستیاں بھی بہت کراتا ہے. جب میں وہاں, مجھے انہوں نے ڈراپ کیا, اس ایس پی نے مجھے کہا اس کو ڈراپ کر کے آ جاؤ. آئی ووڈ ہیو بین کلڈ رائٹ دیئر اینڈ دیئر اونلی. کھڈونی کے اوپر چاروں طرف ملٹن تھے اور ایک ڈی ایس پی اترا جی. میں سگریٹ والے کے پاس گیا, میں نے سگریٹ لیا. بہت بار موت سے بچا ہوں, خدا نے بچانا تھا وہ بچایا. پار گیا میں, اس سگریٹ والا میرا دوست بن گیا. اس سے مجھے کہا یہ سب کاک ہیں, شکاک ساری, اور باقی سوئے تھے, فٹافٹ آپ پار جاؤ. لیکن پار بھی ایک گروپ ویٹ کر رہا آپ کا. بٹ آئی واز ناٹ اسکیئرڈ, اللہ کی ذات پہ بھروسہ. یہاں بیدی ہوتا تھا, وہ ڈرامے باز ایک ڈی جی تھا ہمارا آیا ہوا بیچ میں, جس نے دوسری ریٹائرمنٹ کے بعد شادی کی, جس نے سردار بیدی, بی ایس بیدی. ہاں بی ایس بیدی جی. تو جناب میں پار پہنچا. اب وہ قصہ نہیں چھوڑ, میں چھوٹا سے 2 باتیں بتاؤں گا, آپ کو پتہ لگے گا. میں پار گیا تو مجھ کو ملٹنٹوں نے اٹھا لیا, کھڈونی میں. اچھا. ادھر واز کمانڈر. میں بھی پہنچا, اکیلا ہوں, پہنچا میں اٹھا لیے. گنے مجھے رکھی, میں نے کہا اندر ہوٹل میں چلو. کیا نام ہے, کہاں سے آئے ہو, یہ کہا ہے. آئی تھاٹ دے ول کل می, بٹ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے واچ کریں گے, ول گیو یو ٹائم. ہم ایسے کسی کو مارتے نہیں ہیں, ہم تیری ایکٹیویٹی دیکھیں گے. تو جموں سے آیا, تو پردیسی آدمی ہے, ہم تجھ کو چھوڑ دیتے ہیں. تیرے تھانے کی گاڑی بھی آئی ہے, تیرے تھانے کے سپاہی ہیں, ان کو ہم نے وہاں بند کر کے رکھا. وہ ادھر, وہ وہاں بیٹھے ہوئے, ٹوٹی پھوٹی گاڑی, 4 سپاہی داڑھیوں والے. کہا وہ ہیں. تو انہوں نے جناب مجھے کہا تو چائے پی, یہ پی. میں نے سوچا مارنا ہے مار دیں گے, میرے پاس صرف پسٹل تھا یہاں. سو آئی تھاٹ کہ اگر یہ میرے پہ فائر کریں گے, میں کم سے کم 2 کو تو لے جاؤں پسٹل سے, کہ تاکہ میری فیملی, میرے بچے, میرے خاندان یہ تو کہیں نا کہ پٹھان دلیری سے لڑا, پیٹھ پہ گولی نہ کھاؤں, چھاتی پہ کھاؤں. تو میں تیار تھا کہ اف دے کاک دا رائفل آئی ول فائر ایٹ دیم. لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا میں نے, اندر ہاٹا. اینی ویز انہوں نے مجھے چائے وائے پلائی, کام تیرے پہ واچ میں, اب لمبا نہیں کرتا زیادہ, تیرے پہ واچ رکھتے ہیں, یہ کرتے وہ کرتے. تو چائے پیو, یہ پیو, وہ پیو. میں کمانڈر ہوں اس ایریے کا. وہ پنجابی اسپیکنگ تھا, کچھ اس کو وہ لحاظ آ گیا. اسپوک ٹو می ان پنجابی.
कहते पाजी किथे दे हो, आपके गन नीचे ना कुछ नहीं किया उसने, कहा पाजी किथे दे हो, वो लग गया पंजाबी में, कहते जी मेरी कपौड़ा पोस्टिंग थी, देखो उठा के उन्होंने मुझे यहाँ कर दिया, वो हिजब का था, कहता मैनू इत्थे पोस्टिंग कर देती, वो पंजाबी पाजी तुसी क्यों इधर आ गए, पाजी इत्थे मरोना तुसा, चलो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। कश्मीरी था या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी, हाँ, और पंजाबी। अच्छा, पंजाबी बोलता था? हाँ, पंजाबी में उसको पता लग गया मैं पंजाबी हूँ। ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन पंजाबी। कश्मीरी मिलिटेंट देखने लग पड़ेगे तो शुरू हो गया आपस में। अच्छा, आई थिंक दैट सेव्ड मी, द लैंग्वेज सेव्ड मी। अच्छा, वो कनेक्शन एक जुड़ गया। उसने फिर उनको कुछ कहा, उसने कहा पाजी गलतियाँ ना करियो, अगर करोगे तो मैं आगे वो रखूँगा, हम आपके ऊपर वॉच रखेंगे। खैर जी मैं निकला, मेरे सिपाही डरे हुए, कहते हैं जनाब हम कुछ नहीं कर, मैं कहा गाड़ी में बैठो, गाड़ी चलो। मैं तो अब मौत से, अब वो टाइम था जब आपको मौत का डर नहीं रहता था। मौत इतनी बार आप देखते थे, घर से आप निकलते थे 89 में, तो आपको नहीं पता होता था आपको वापस आना। 80, 90, 90, 91, 92, 93 आपको नहीं पता था आप घर आओगे या नहीं आओगे। तो मैं गाड़ी में बैठा तो आगे चला गया। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आगे गया था, आगे BSF ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा मिलिटेंटों से बात कर रहे थे। अच्छा, खैर मैंने कहा यार तुम्हारा भी कोई कमांडर है? कहा हाँ जी है। मैं कहा चलो उसके पास ले चलो। फिर मैं गया, वो भी सरदार जी निकले। अच्छा, वो भी पंजाबी। मैं कहा जी सरदार जी तुझे मेरा तो आप कसा करा गए थे। वो भी पंजाबी बोल, वो भी पंजाबी। वो कहता अच्छा सरदार तुझे किधर कहाँ के हो आप? ये मैं कहता तो कहता मुझे आप पहले बोलते तो मैं ना अपने ट्रुप्स भेज देता, पर मैंने सुना उन्होंने आपको पकड़ लिया। तो मैं कहा यार आपको पता था कि आप मुझे बचाने आए? कहता जी क्या बचाने आते, ना आपके SP ने बताया, ना वो भी ठीक था, ना किसी ने बताया कि वो DSP आ रहा है तो भाई उनको प्रोटेक्शन दे दो कि हम आगे आ जाएं और आपको प्रोटेक्शन दे दें। मैं कहा चलो यार अल्लाह ने बचाना था। एंड देन ही बिकेम ए फ्रेंड ऑफ माइन। कहते ये तो आपका काम कर गया था आपका SP। कुलगाम एरिया में कई पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, बड़ी हुई। अब्दुल रज़ाक मीर बुचरू जो इससे पहले MLA रहे थे, वो 1972 वाले इलेक्शन में भी MLA रहे थे जमात इस्लामी के, और 1987 के इलेक्शन में भी वो कुलगाम से मुंतखब हुए थे MLA। तो बाद में उनकी भी डेथ वहाँ पे होगी। वली मोहम्मद यूसुफ साहब वो आपके जम्मू में मारे गए। अब मैं उसका बताता हूँ। तो वो भी तो इस वक्त मतलब आप कहाँ पे पोस्टेड? मैं वहीं था जब इतू साहब की डेथ हुई है। वो मेरे दलपतियां के एरिया में मरे हैं। जिस वक्त अब्दुल रज़ाक मीर की हुई MLA की, उस वक्त भी आपसे कुलगाम में या नहीं थी? ना उस वक्त नहीं। अच्छा अब क्या होता है कि ये तालाब खटीका में नमाज पढ़ते हैं जी, और वो लड़का इन्हीं के साथ है। पता नहीं मैं अब कोई कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। वो मारने वाले किलरों में से बाकी तो उसके बाहर थे लड़के वेट कर रहे, वो लड़का इन्हीं के एरिया का था, वो इनके साथ ही था। देखिए क्या सितम ज़रीफ़ी है। और उस साथ ही नमाज पढ़ी, और जब उसका प्लान की वो गाड़ी शाड़ी उसकी सीधी चौक में आ गई, तो जब ये गली से कमारा गली कहते हैं उसको, दलपतियों के साथ वो जा रहे थे, देर ही टुक आउट, उसके मस्जिद के साथ ही जो है उधर गली जाती जी, गली कमारा कहते हैं, उधर मार दिया था उसको। बाद में वो गाड़ी जो थी वो बाहर थी, फिर पुलिस ने तफ्तीश की वगैरह वगैरह, वो छोड़े, मैं उसके ऊपर नहीं आता। बाद में उसका एनकाउंटर, वही जो लड़का था जो इन्हीं के साथ था, वो फिर यहाँ एनकाउंटर में मारा, 3 ग्रेनेड यहाँ मारा था एनकाउंटर में। कहाँ? कुलगाम में मारा था। अच्छा, घेर के पता लग गया था, वो मारा गया बाद में एनकाउंटर में। अच्छा, तो अब उनकी लाश आनी थी बरादरी पे, तो पुल ही नहीं था। तो जनाब हम पहुंचे, अब DSP के तो पहुंचना था। मैं वहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा जी गाड़ी आ रही है, तो मैं दौड़ा, उनकी लाश को रिसीव किया। अब पुल से हम उनको नीचे उतार रहे थे, पुल के ऊपर से गाड़ी से अब नीचे से पैदल ले जाना था। मिलिटेंटों ने फायर कर दिया, वो हाथ से ही निकल गई। अच्छा, जब उसकी मैयत ले रहे थे उस वक्त भी फायरिंग हुई? अरे ऊपर से हम उसको लटका रहे थे तो उन्होंने फायर खोल दिया, चारों तरफ से मिलिटेंट आ गए। अब बंदा अपने आप को बचाएगा तो वो हाथ से छूट गई। बड़ी मुश्किल से जनाब वो हमने बाजू भी अपने जख्मी किए, पुलिस वालों ने, मैंने नहीं, बेचारे सिपाहियों ने हाथ दिया कि जमीन पे ना गिरे, तो वो वेट सारा उनके ऊपर आया। लेकिन उस बहादुरी से भी उन्होंने पकड़, हमारी JNK के पुलिस के ऑफिसर ने कभी अपना अफसर नहीं मरवाया, कभी। दे तो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी। ये मैयत वहाँ पहुँचाना भी उस वक्त बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ी बात है। उधर से वो राजेश पायलट इन टच थे अथॉरिटीज के साथ कि इसको वहाँ पे पहुँचाएं, इनको इनकी तजहीज़ तक फिर अपने एरिया में होनी चाहिए। तो जनाब फिर वो डेड बॉडी उस फायरिंग में फिर वेट किया। जम्मू आए भी थे राजेश पायलट, उनके खानदान से मिलने, हम अपनी मार धाड़ में लगे। अब हमारा तो टास्क था कि किसी तरह डेड बॉडी को दमाल हांजी पूरा वहाँ जो पहुँचाए, तो वो हमने शुक्र है खुदा का कि
ملٹنٹوں کا فائر بھی لیا, ان کا کاؤنٹر بھی کیا, جواب بھی دیا. پھر جب ملٹنٹ چلے گئے تو پھر ڈیڈ باڈی ہم لے کے تو پھر ہم نے وہاں ڈیڈ باڈی جو ہے پہنچائی وہاں. تو یہ اسی لیے جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں, تو اس وقت میں کلگام میں چلا گیا ہوا تھا. کلگام میں نے کہا نا ایک آزاد علاقہ ہو گیا تھا. ہنسی کی بات یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ایس پی اور ڈی سی پوچھتے تھے علاقے کا کیا حال ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی میرے پاس آنے کی. مطلب ہم لوکل پارلیمنٹس میں کو لبریٹڈ زون, that was a liberated zone. I openly said it was a liberated zone. The only source of information to the SP was the wireless والا. تو اگر مجھ کو بھاگ کے گھر آنا ہوتا تھا تو میں وائرلیس والے کو کہہ دیتا تھا میں یہی ہوں. وہ کہتا بالکل جناب آپ یہی ہیں. تو اگر مجھے کوئی ایس پی اور ڈی سی بولے کہ آپ جی رات کو چلے گئے تھے 2 دن کے لیے, تو میں ان کو کہتا تھا نہیں, یو پروو اٹ کہ میں گیا, میں وہیں تھا, کیونکہ کوئی مجھے چیک کرنے آ ہی نہیں سکتا تھا. لبریٹڈ زون تھا. اور آپ ایک انٹرسٹنگ بات اور سنیے, ایک راستہ تھا وہ یہ ڈرتے تھے لینے سے, وہ راستہ تھا وایا چپیاں, جی کارڈر روڈ, وہ دیٹ اولڈ کارڈر. اب کارڈر روڈ کے اوپر ملٹن سی تھی ساری, جی وہاں انکاؤنٹر ہوتے تھے, اور وہاں وہ لے کے وہ بیٹھے ہوتے تھے تاک میں کہ کوئی آئی یہاں سے, تو ڈر کے مارے نہ کوئی ڈی سی آتا تھا. جب وہ مندر بھی ٹوٹے, وہ یاد ہے آپ کو, جب مندروں کے اوپر اٹیک ہوئے, تو میں جگہ جگہ گھوم رہا تھا, تو میں ان کو اطلاع دے رہا, نہ ڈی سی آیا تو نہ ایس پی آیا. یہ تو مانا جاتا تھا بہت ہی حساس علاقہ, یہ تو کئی بار یہ برجز بھی جلائے گئے. ایک بار تو مجھے یاد ہے کہ علی محمد ساگر تھے منسٹر آف اسٹیٹ فار ہوم, تو انہوں نے مجھے کہا آپ آنا چاہتے ہیں, کلگام میں جا رہا ہوں, تو میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. لیکن جب ہم اننت ناگ میں چلے گئے, اشکور وانی وہاں پہ ایس ایس پی تھے مجھے یاد ہے, تو وہاں سے میں سوچ رہا ہوں کہاں جائیں گے, وہاں پہ اس ایریا میں کیسے جائیں گے. تو یہ چلے گئے, تو آگے وہاں پہ ایک جگہ پہ ایک شرائن میں چلے گئے, وہاں پہ اس نے نماز بھی پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا کہ, اور وہ کافی زیادہ ملیٹنسی والا ایریا تھا. اور بعد میں ہم تھوڑا آگے چلے گئے, تو میں نے دیکھا جگہ جگہ پہ بورڈ, اس پہ لکھا تھا یو آر ٹریولنگ ان اے ملیٹنسی فری ایریا, بریگیڈر اہلاوت. اس قسم کے بورڈ, مطلب سارے لوگ اس کو لبریٹ کرنا, اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے. حالانکہ بعد میں کئی دور اس میں آئے کلگام ایریا میں, کبھی کبھی یہ لگا کہ ملیٹنسی فری واقعی ہے, کبھی کبھی یہ لگا کہ وہاں پہ سب سے موسٹ انفیسٹڈ ایریا یہی ہے. یہ بات ہے, یہ کافی وہاں پہ مشکل تھا آپ کا کام کرنا. لیکن کمنگ بیک ٹو سری نگر, میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پولیس میں میوٹنی ہوا اپریل, جو 21 اپریل 1993 کو جو واقعہ ہوا ہے, کانسٹیبل ریاض احمد گنائی کا جو واقعہ ہوا, میں نے سنا وہ ایک اسپائی کا, جس میں شاید وہ ہمارے جو کیر جندرا جو ہے اس کے وہ ایس ایس پی تھے, اسی کے اوپر وہ ڈال رہے تھے. اس وقت مطلب اوور آل پولیس میں آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ کافی اس میں پریشانیاں پیدا ہو گئی تھی کہ میوٹنی کر سکتے ہیں؟ میوٹنی تھی جی پوری تھی. اور میں نے آپ سے کہا کہ ایک میں ضرور کریڈٹ دوں گا پولیس کو کہ اس میوٹنی کے ٹائم پر بھی کسی جے کے پی کے آفیسر نے اپنے آفیسر کو, چاہے وہ آئی پی ایس تھا, چاہے وہ باہر کا تھا, چاہے جموں کا تھا, اس کو کبھی اس کی سیکورٹی سے کمپرومائز کر کے اس کو کبھی مرنے نہیں دیا, اس کو پروٹیکٹ کیا. سو اسی وجہ سے وہ ایک, آپ کو پتا کہ پولیس میں ایک اس ڈسپلن کی وجہ کہ میوٹنی ہو کر بھی ساری نہیں ہو پائی. اف اٹ فیلڈ اٹ از بیکاز ایوری باڈی ڈڈنٹ جوائن. وہ زیادہ تر آرمڈ کے لڑکے اور دوسرے لڑکوں کا ایک گروپ تھا. پھر جب بعد میں پھر آرمی شارمی آئی تو اس کو گھیر کے تو ان کو ڈسارم کیا. تو تھانوں میں نفری وہیں تھی. آپ نے کئی ساتھیوں کا ذکر کیا, آپ نے وجے سنگھ سامیال کا ذکر کیا, فاروق خان کا ذکر کیا, تو آپ کے بیچ کے کئی لوگ, حالانکہ آپ نے علی محمد ڈار کا ذکر کیا جو ملٹنسی میں چلا گیا. یہ جو لوگ تھے اشکور وانی, وجے سنگھ سامیال, فاروق خان, گلزار سنگھ سلاطیہ, یہ سارے لوگ ایس او جی میں جب 1994 میں اس میں سبروال صاحب نے تشکیل دے دیا, اسپیشل ٹاسک فورس کو ایس ٹی ایف کہتے تھے ان دنوں, فاروق خان اس کے ہیڈ بنائے گئے. تو یہ سارے آگے آپ اس میں نہیں آئے تھے میرے خیال سے, نہیں میں نہیں آیا, ایس او جی میں نہیں آئے. حالانکہ آپ خیالات جو رکھتے تھے آپ ان کے بالکل ہی مطلب آؤٹ اسپوکن ان کے خلاف بولتے تھے, لیکن اس میں آپ شامل نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ, آپ کو لگا کہ نہیں جانا چاہیے اس میں, یا کوئی اور وجہ تھی؟ ایس او جی سم ہاؤ آپ یہ کہیں کہ مے بی آئی ڈڈ ناٹ لائک سرٹن تھنگس جو ایس او جی کر رہی تھی. میں خود بھی دل سے ولنگ نہیں تھا, لیکن شاید اگر مجھے پوسٹ کر دیا جاتا تو شاید میں کرتا. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں, میں نے اپنی ساری زندگی میں وہ آفیسر, وہ انسان کبھی بھی نہیں رہا جو پروموشن اور منی یا تمغوں کے لیے جو
کسی بھی حد تک چلا جائے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایس او جی میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے بہت کام کیا اور بہت کنٹروورسیز میں بھی آئے, بہت کیسز بھی ان کے ہوئے, اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا ایس او جی میں بھی, اگر آپریشنز بھی کیے, سب کچھ بھی کیے. تو پرابیبلی اگر مجھے پوسٹ کر دیا جاتا تو میں ایس او جی میں کام ضرور جاتے, میں جاتا, میں کون انکار کرنے والا. آپ کے کئی ساتھیوں نے کم سے کم 2 کا تو مجھے میرے پاس سے 2-3 لوگوں کا مجھے معلوم ہے جن کی پوسٹنگ ہوگی, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے. مجھے یاد ہے ایک بار بڑگام کے جو شروع میں ہی جب بنائی 1995 میں, تو ایک صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں, تو انہیں تعینات کیا گیا. تو میں نے ایک دن اچانک اس کو لال چوک میں دیکھا, میں نے کہا آپ کو تو ایس او جی بڑگام کا ایس ایس پی لگا. مجھے پتا ہے اس نے کہا میں نے جوائن ہی نہیں کیا. تو ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ ایک ایس پی رینک کے آفیسر نے اخبار میں لکھا باضابطہ پیڈ ایڈورٹیزمنٹ کہ میں اپنے بھائیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. بعد میں اس کے خلاف ایکشن ہو گیا بے شک, لیکن ایک ایس پی رینک کے آفیسر نے یہ لکھ دیا. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو وہاں پہ پوسٹ تعینات کرتے تو میں جاتا, میں کرتا, لیکن کام اچھا کرتا, آپ پروفیشنل طریقے سے کرتے. پروفیشنل کرتا. تو اس میں یہ بات ایک آدھ آفیسر میری نظروں میں ہیں جنہوں نے بڑا پروفیشنل کام کیا. جی آپ یہ بتا رہے ہیں کچھ لوگوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, ہیومن رائٹس ابیوز وغیرہ, اس میں ان کے خلاف شدید ٹائپ کے الزامات ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہوئی کہ آپ جیسے لوگوں نے اس میں جانے کی کوشش نہیں کی. خان صاحب ہم تھوڑا فاسٹ فارورڈ جائیں گے 2003 پہ, اپریل 2003 پہ میں جانا, بلکہ فروری 2003 پہ میں جانا چاہوں گا. نومبر 2002 میں مفتی محمد سعید چیف منسٹر جموں کشمیر بن گئے, پی ڈی پی اور کانگریس کی سرکار بن گئی. اس کے 3 مہینے کے اندر انہوں نے ایک اہم سیاسی اعتبار سے اہم فیصلہ لے لیا. فیصلہ یہ تھا کہ سید علی شیخ گیلانی کو رہا کرنا ہے رانچی کے جیل سے, اور ان کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جو نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی, انہوں نے ان کو پوٹا کے خلاف اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے دونوں کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا. 2 سال کی مدت کے لیے ان کو لیا گیا تھا. وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ان کی کڈنی میں کینسر ہے, اس لیے ان کا علاج کرنا ضروری ہے. شروع میں تو اتھارٹیز نے یہ کہا کہ اس کا راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز رانچی میں چل رہا ہے علاج ٹھیک ٹھاک, ہم یہاں بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اچانک ایک دن وہاں پہ جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کا بیچ کرافٹ پہنچ گیا اور آپ کو تعینات کیا گیا کہ آپ علی شاہ گیلانی کے ساتھ چلیں گے جھارکھنڈ سے, رانچی سے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ, کینسر انسٹیٹیوٹ جو ممبئی میں ہے, اس کا علاج وہاں پہ کروانا ہے. اس میں کئی باتیں ہیں. کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو اس کی سیکورٹی کے لیے بھیجا گیا, کئی لوگوں نے کہا نہیں, ان کو ایک اچھی خاصی رقم بھی دی گئی کہ آپ ان کا خیال رکھوا لیں, اور جہاں اس کا خرچہ ہوتا ہے وہ سرکار کو کرنا چاہیے. چونکہ آپ ان کے ساتھ تھے, اور ڈاکٹر خورشید اقبال وہ بھی گورنمنٹ نے وہاں پہ بھیجے تھے بعد میں. وہ بعد میں آئے, وہ آپ کے اس میں جہاز میں نہیں تھے. تو یہ پہلی بار اس قسم کا واقعہ ہوا. اس کے پہلے بھی نہیں ہوا تھا, اس کے بعد بھی نہیں ہوا تھا کہ اس طرح کا ایک فیصلہ لیا جاتا ہے اور اس طرح سے ایک سپریٹسٹ پولیٹیکل لیڈر کو وہاں بھیجا جاتا ہے جھارکھنڈ سے وہاں پہ برسا منڈا جیل. ہاں, برسا منڈا جیل سے. تو یہ کن حالت میں ہوا تھا, اور یہ کیا بات, اور آپ کو مطلب آپ کی کیا ذمہ داری تھی اس سارے کام میں؟ دیکھیں کہ آئی تھنک کھوڈا صاحب کا ٹائم تھا. جی, سی آئی ڈی, آئی ایم ٹاکنگ, ڈی جی پی کی بات نہیں کر رہا. تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کی ڈیوٹی, اور میرے ساتھ ایک چھبر تھا انسپیکٹر, وہ بھی تھا, اور کٹوچ پائلٹ. جی, ہم اتنے ہی لوگ تھے. اور کہا گیا کہ مفتی صاحب نے نیا ٹیک اوور کیا, تو یہ حکم آیا کہ جی آپ کو برسا منڈا وہاں جیل جانا ہے, اور وہ ارینج کر دیا گیا, اور سید شاہ گیلانی کو ان کو اٹھانا ہے اور ان کو لے کے آپ کو ٹاٹا میموریل ہاسپٹل بامبے میں ان کو علاج کے لیے لے جانا. جب ہم کو یہ کہا گیا تو میں نے افسران بالا ان سے کچھ پوچھا بھی کہ کچھ امید بھی ہے, اگر ہم یہ فیور کر رہے ہیں تو کچھ اور بھی کہنا ہے ان کو. اس وقت گیلانی صاحب نے پاکس کی بات چل رہی تھی. اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ
پہلے پاکستان بات کرے گا انڈیا کے ساتھ, یا انڈیا بات کرے گا ملیٹنٹوں کے ساتھ بات ہوگی, یا کشمیر سیپریٹ کے ساتھ پہلے ہوگی, پہل کون کرے گا تو وہ بات پہلے یہ تھی کہ گورنمنٹ کا پکش یہ تھا کہ پہلے ملیٹنٹوں کے ساتھ وغیرہ نہیں بات ہوگی, پہلے انڈیا اور پاکستان جو ہے, مشرف کو بھی آنا تھا آگرہ اس سے پہلے, کہ یہ پہلے بات کریں گے. اس میں گیلانی صاحب نے اپوز کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, جو اسٹیک ہولڈر ہیں پہلے ان کے ساتھ آپ بات کرو, گورنمنٹ آف انڈیا شوڈ ٹاک ٹو دا اسٹیک ہولڈر. تو وہ ایک بات نیگیٹو چلی گئی تھی, تو وہ ٹاکس کا جو سلسلہ تھا وہ تھوڑا سا ڈیلیل ہو گیا تھا. سیکنڈ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ان کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو آپ پوچھ لو کہ اگر ضرورت ہے تو ضرورت بھی پوری کر دی جائے گی. دیٹ واز اے نائس وے آف سیئنگ کہ دیٹ ویٹ لیتا ہے اگر تو مجھے یہ پتا لگا کہ جو کام مجھے دیا گیا وہ بڑا ڈیسنٹ کام ہے. بیسیکلی دیر از نو کوئی ڈر کی بات نہیں, میں ایک اچھے ہی کام کے لیے جا رہا ہوں. تو میرے جیسے آفیسر کو چنا گیا. آپ سی آئی ڈی میں تھے؟ جی سی آئی ڈی میں تھا, ایس پی تھا. تو مجھے چنا گیا تو میں سمجھ گیا کہ سب ٹھیک ہی ہے, بچانے کا کام ہے. ہاں. اچھا. تو جناب ہم کٹوچ اور ہم لوگ یہاں سری نگر سے اڑے, اور یہاں سے اڑے, کوئی بیچ کرافٹ نہیں, جو اسٹیٹ ایئر کرافٹ. ہاں وہی. تو جناب وی لینڈڈ ایٹ رانچی ایئرپورٹ. تو اس کے بعد جی وہ پروسیس وہ ہمارا کام نہیں تھا. وی میٹ دا ایس ایس پی, ساؤتھ کا لڑکا تھا لیکن اچھا, راؤ بڑا اٹریکٹیو تھا. تو جناب کچھ پتہ لگا کہ کچھ ڈیفیکلٹی ہے, کوئی یہ نہیں آج ہوگا نہیں ہوگا. ہم بڑے مایوس بھی ہو گئے, پتہ نہیں آج ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں بھی تھا اب جو بھی ہو جلدی ہو. اچھا کٹوچ نے واپسی کا روٹ بھی طے کر لیا تھا کہ تمام اسٹیشنس کو بتا دیا, کیونکہ میں کچھ چیز کے بارے میں تھوڑا اپریہنسو تھا. آئی ٹاک ٹو کٹوچ آلسو, میں کہا از ایوری تھنگ اوکے, کوئی اور تو نہیں کوئی بات ہے. تو نہیں تو میں نے کہا یہ میری تو نسلیں اجاڑ دیں گے. تو بھیا تم ایک دم اگر گیلانی صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو راستے میں اترنے کا جو جہاں آپ کا ٹھکانا, تو اس نے جناب جو وہ روٹ تھا راجستھان اور یہ وہ مہاراشٹر, وہ ان کے ساتھ ٹائی اپ کر لیا. دہلی اور یہ سارا ٹائی اپ کر لیا کہ اگر ہم کو ضرورت پڑی تو ہم وہاں اتاریں گے. تو اس نے بھی کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ڈونٹ وری. میں کہا جہاز ٹھیک ہے ہمارا, اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پولیس آفیسر ہوں, 10 باتیں. چھبر کو میں نے کہا وہ میرا تابع داری آفیسر تھا, لیکن ویپن میں نے اسی کے پاس رکھا ہوا تھا. تو آئی واز ویری کیئرفل کہ چھبر بھی جو ہے کنٹرول میں رہے. تو یو کین امیجن کہ اندر میرے دماغ میں کتنے بڑے لیڈر کو ایک کام کے لیے جا رہا ہوں, بٹ دیر کوڈ بی لاٹ آف تھنگز ہیئر جس کا مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا گیم بنے ہوئی. اینی ویز جناب وہاں شام کے ٹائم کے اوپر اس نے ایس ایس پی نے کوشش کی, تو میں دیکھتا ہوں جناب کہ انہوں نے کہا جی آپ کامیاب ہو گئے. اندھیرا ہو رہا تھا. گیلانی صاحب کی مجھے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ہی واز اپریہنسو. یہ تو پتہ تھا, کہتا اچھا کس نے بھیجا, جی مفتی صاحب نے. لیکن ان کو پھر بھی شک تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا. اینی ویز وہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, میری طرف دیکھتے ہیں. کہتے ہیں آپ میرا انٹرویو لیا, تمہارا نام کیا ہے, کہاں سے ہو, یہ وہ کو پتہ لگ گیا کہ ادھر پنجابی مسلم آفیسر فرام جموں. دوسرے کو پوچھا تو اس کا بھی پتہ لگ گیا. اب ان کو کشمیری بھی نظر نہیں آیا. تیسرا کٹوچ بھی جو ہے وہ بھی پنجابی ہے, وہ کٹوچ. تو وہ تھوڑے سے اس بات کے اوپر تھوڑے سے پریشان لگے مجھے. چہرہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں کہ آل دا آفیسرز اور پنجابی آفیسرز, none is from کشمیر. he couldn't talk. اب جہاز میں بیٹھے جناب, وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, جہاز ٹیک آف ہے. تو مجھے کہنے لگے, وہ بیٹھے تھے ایک کرسی پہ, تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں خان صاحب, یہ کس کی کرسی, اس پہ کون بیٹھا؟ میں کہا جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں. کہتا نو ونڈر کہ یہ مجھے کچھ چبھ رہی ہے کرسی. میں بھی سوچوں یہ مجھے چبھ کیوں رہی ہے. اچھا یہ فاروق صاحب اس کرسی پہ, تو وہاں سے اٹھے, کہتا ہے دوسری کرسی پہ بیٹھے. پھر راستے میں انہوں نے مجھ کو کہا کہ میں نے آپ سے ملنے ہوتا, تو ٹیل می ویری آنیسٹلی واٹ از دا گیم. اس کو لگا کہ یہ مجھے ایلیمنیٹ کرنا چاہتا. ہاں. اچھا ٹیل می واٹ از دا گیم. ول آئی بی, کیا مجھے نیچے ماریں گے یا یہاں سے مار کے آپ جہاز سے پھینکو گے, یا تم یہ بھی دیکھ لو بیٹا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جہاز ہی اڑا دیا جائے تمہارے اس میں. اس پہ میں بھی کانپ گیا. اچھا.
وہ خدشہ آپ کو بھی تھا اور اس کو بھی ہے؟ نہیں, جو انہوں نے نئی بات کی اچھا, اس پہ تو میں بھی گھبرا گیا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب پہلے انہوں نے کہا کہ تمہارا پروگرام ہے کوئی, اور پھر کہا اچھا تمہارا اگر نہیں ہے کہ نہیں. میں نے کہا جناب ایسا کچھ نہیں ہے, نہیں میں CID سے آیا ہوں, میں یہاں آیا ہوں. پھر کہتے ہیں ہاں, تو کہتا تم بہت اچھے لڑکے ہو, لیکن تمہیں کیا پتا جہاز سمیت ہی سب کو جانا ہے. اس پہ میں کھٹک گیا. میں نے کہا یہ تو بہت دور کی بات کر کے, یہ کیا پتا کہ یا مطلب وی آر آل ڈسپینسبل. Nobody is indispensable in such a big game. Maybe the aircraft will meet some accident. Finish. کہ جی بدقسمتی ہو گئی, وہ کٹوچ بھی گیا میں بھی, چپر بھی. تو جناب ہم پہلے دلی پہنچے, دلی سے فلائٹ ہوئی, وہ ٹھیک ہوا, وہاں سے بھی اچھے چڑھ گئے, آگے بھی چڑھ. تو ان کو بھی حوصلہ بڑھنے لگا, تو میرے سے یہ باتیں کرنے لگے. I think that conversation, no political conversation. He talked little about his struggle, he talked about his little bit his ideology کہ کشمیر کو یہ کیا, غلام بنایا, ہر ایک نے پلے کیا. وہ زیادہ پالیٹکس نہیں, میٹھی میٹھی پالیٹکس. Anyway we landed at Bombay. ان کو بھی تسلی ہو گئی, سب آ گئے جی, لینڈ ہو گئے جی, آپ لے گئے ہاسپٹل میں, سب لے گئے, پڑا ڈالا جی, وہ ڈاکٹرز آ گئے, سارا انتظام مفتی صاحب نے ٹاپ کلاس کیا ہوا تھا. لیڈی تھی ہیڈ جو کرنے والی, میں نے دیکھا سارا کام صحیح ہو رہا, کڈنی از ٹو بی ریمووڈ. تو وہ سارا سیٹ ہو گیا, یہ وہ ہو گیا, وہ ڈاکٹر کر دیا, اب سب کچھ ہو گیا. اب مجھے پتا لگا کہ ان کا پرسنل ایک ڈاکٹر اور ایک دماد, بتکو کیا نام ہے, his son in law الطاف فنتوش, کہ وہ بھی اب آ رہے ہیں. اور ایک ڈاکٹر تھا who started, he said I want to talk to ڈاکٹر خورشید اقبال. ان کے ساتھ بھی میں نے پہلے اپنے آفیسروں سے پوچھا, انہوں نے کہا کروا دو بات. مفتی صاحب کی مہربانی تھی ان پہ اس وقت چل رہی, تو وہ ہو گیا, تو بات چیت بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کل آ جاتے ہیں, پرسوں ہم پہنچ جائیں گے, یہ پہنچ جائیں گے. تو سب کچھ یہ ہو گیا. تو میرا ایک دوست بھی آ گیا ایک ملنے کے لیے, وہ فلم کا وہ ڈائریکٹر ہے بامبے میں, تو جے دیو چکرورتی وہ آئے. تو جو ان کا سٹائل تھا, میں نے کہا یہ میرا دوست ہے, تو انہوں نے اس کو کھینچا اور ماتھے پہ پیشانی پہ یہ کس کرتے تھے, تو اس کو بھی چومنے لی. اور پھر اس کی طرف دیکھ کے بولا کہ کہا جے دیو, یہ میں نے جموں کشمیر پولیس کا پہلا مشفق چہرہ دیکھا ہے آج, تمہارے دوست اسرار کی صورت. میں نے سنا اس کے بعد انہوں نے ایک بک لکھی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں اس میں بھی ذکر کیا. اگر آپ کی نظر پڑی, وہ کرتے تھے اس بک میں SHO راج باغ کے بارے میں لکھا ہے, یہ ہمارے لیے پانی گرم کرتے تھے. جو ان کو لگتا تھا کوئی اس قسم کا تجربہ ہوتا تھا وہ لکھتے تھے. آپ دیکھیے گا, آپ پڑھیے گا. جو اس کے بعد نے بک لکھی, کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے ٹاسک پہ تھا. اب وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے. اب وہ بات یہ آنے لگی, تو اب ان کا آپریشن آ گیا. لیکن احمد علی فیاض صاحب آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ ہی کوڈ ہیو ڈائیڈ آن دا ٹیبل. میں نے امیڈیٹلی اپنے باس کو کال کیا, میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ بڑا غلط ہے, ہی از اوور ان پروٹیکٹیو کسٹڈی انڈر PSA. اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے رسپانسبلٹی ہمارے پر آئے گی. کہتا واٹ ڈو یو ریکمینڈ؟ آئی سر آئی ریکمینڈ کہ ہم کویش کریں ان کا اور ان کو ریلیز کر دیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ میں CM سے بات کرتا ہوں. پھر انہوں نے CM سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یار وہ آفیسر ٹھیک کہہ رہا ہے, اف سم تھنگ ہیپنس یہ تو ہمارے پہ آئے گا. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, اسرار تم ان کو خبر دو, میں وارنٹ ہم بھیج رہے ہیں, کویش ہم کر رہے ہیں, اس ڈیٹینشن سرجری سے پہلے. اچھا, تو جناب میرے پاس آ گیا لیٹر آ گئی کہ ڈیٹینشن کویش, میں اینڈ یو آر اے فری مین. میں نے کہا جی مچلکے پر سائن وہ لڑکے سے کرائے. میں کہا جی آپ فری آدمی ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہے, مجھے اجازت دیجیے, ناؤ یو آر اے فری مین. کہتا اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ول ناٹ پے فار مائی آپریشن. کہتا آئی ایم اے پور مین, آئی ڈونٹ ہیو منی. میں نے کہا کہ جناب یہ چیز کا مجھے نہیں پتا ہے, تو آئی ڈو ناٹ نو. کہا آپ وہ پتہ کریں. پھر میں نے تھوڑا یہاں اطلاع دی. میں نے کہا سر ہو ول بی فوٹنگ دا بل. پھر اطلاع آئی کہ نہیں جی وہ مفتی صاحب ول بی, دا گورنمنٹ ول بی فوٹنگ دا بل. So I told him کہ you don't have to worry and you don't have to arrange. کہتا تھا I have to arrange, بات تو ٹھیک تھی, 4-5 لاکھ کا خرچہ ہے. تو میں نے کہا you don't have to arrange, government will take care of it. اچھا ٹھیک ہے, اب ان کو بھی بتا دیں. میں نے ڈاکٹرز وغیرہ کو بتا دیا گورنمنٹ. میں نے بات بھی کروا دی ڈاکٹرز کی, مطلب ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کی گورنمنٹ کے ساتھ, فائنانس ڈپارٹمنٹ, یہ وہ ہو گیا. اب میں جانے لگا. مجھے کہتے تم کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جاؤ. کہتا اب ادھر آؤ میرے پاس, اب مجھے سچ بتاؤ
तुम को भी तो कोई काम है, कोई ना कोई तुम्हें टास्क दिया होगा। मैं कहा कोई टास्क नहीं। कहता फिर भी मैंने फिर ऐसे ही हल्के से ये कहा, थोड़ा सा कहा मैंने उनको, कहा जी कि वो आप टॉक्स की आप मुखालफत कर रहे थे तो जनाब अच्छा नहीं है। कहने लगे कि इसरार आपकी बात ठीक है, मैं समझता हूँ टॉक्स होनी चाहिए, ठीक है तुम प्रेस वालों को बुलाओ। उसने अपने किसी चीज़ से बज नहीं किया, लेकिन ही एग्रीड। देन वी कॉल द प्रेस इमीडिएटली। तो उन्होंने बस यही बोला कि इट डजंट मैटर हु टॉक्स टू हुम फर्स्ट। तो वो जो स्टैंड था कि पहले वहां बात करनी है वरना कोई टॉक्स। वाकई यही हुआ था कि उसको वहां पे जब बुलाया गया था पाकिस्तान की एम्बेसी ने दिल्ली से पहले, जिस वक्त वो मुशर्रफ आने वाले थे, तो उस वक्त वहाँ पे अहमद बुखारी भी थे जो जामा मस्जिद के इमाम थे। तो उस वक्त अहमद बुखारी ने कहा था वी आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स, मतलब इंडियन मुस्लिम्स आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स, पहले हमसे बात होनी चाहिए। तो इसने उनको कहा था कि आप कौन से स्टेक होल्डर हमारे हैं, आप लोगों ने हमारी कभी कोई बात नहीं की, आप कोई स्टेक होल्डर नहीं है। तो इनका झगड़ा भी बीच में, हालांकि वो उस किस्म का झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन तो मैं वहाँ पे हो गई थी। वहाँ पे इसने कहा था नहीं आई एम पाकिस्तानी, आई एम फॉर पाकिस्तान, उसने कहा था। हालांकि ये 2003 से पहले की बात है। बाद में वो वाक़या जिसमें इसने वो 10 बार नारा लगाया हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो वो 2008 की बात है, उससे कई साल पहले की ये बात है। तो वहाँ पे वो मामला लटक गया था और इसने इनके साथ इख्तिलाफ किया था। इसने कहा था मैं इस किस्म की बातचीत के साथ नहीं हूँ। तो आप ये बता रहे हैं कि इस वाक़े के बाद उसने कहा मैं बातचीत के हक़ में हूँ। मैं बातचीत के हक़ में। तो वो उसने मुझे कहा कि वट एवर यू हैव डन फॉर मी एंड वट मुफ्ती साहब हैज डन फॉर मी एंड वट इसरार यू हैव डन फॉर मी, आई विल नॉट फॉरगेट यू। तो ओके, आई विल से कि इट डजंट मैटर कि कौन पहले किससे बात करे, बातचीत होनी चाहिए। तो इस सारे प्रोसेस का खर्चा हुकूमत जम्मू कश्मीर ने खर्च किया, मतलब अलग से या आपके हाथ में उन्होंने दिया था? नहीं, मेरे हाथ में आप नहीं, गवर्नमेंट टुक केयर ऑफ, गवर्नमेंट ने आज खुद कर लिया, खुद ट्रांसफर किया सारा एंटायर। फिर उसके बाद मैंने उनसे दूसरी बात की कि आपको अगर कुछ भी ज़रूरत हो फाइनेंशियली है वो, तो वहाँ से उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो हंसे, उन्होंने मुझको कहा पास आ मेरे, he kissed my forehead. Then he said, इसरार अब आखिरी उम्र क्या खाक मुसलमान होंगे। कहता इसरार उम्र गुजरी इसी मुफलसी में और लड़ता रहा मैं। और अब जब मेरे गुर्दे भी नहीं रहे, अब एक गुर्दा रह गया, कितने साल मैंने जीने, अब मुझको तुम करोड़ों दो, अरब दो, वो मेरे किसी काम का नहीं। इट हैज नो वैल्यू, आई एम एज गुड एज डेड एंड आई डोंट वांट कि मैं ये हरकतें कर दूंगा, बाद में मेरी कब्र को तुमको प्रोटेक्शन देनी पड़े कि कोई खोद के कि कश्मीरी खोद के कब्र से मेरा ढांचा और मेरी बेहरमती ना मेरी करे। तो इट वाज क्लियर इनफ कि ये मतलब मानने वाली नहीं है, मतलब ये किसी जाल में आने वाली नहीं है। 100% वो वही बैठ दैट वाज क्लियर इनफ, दैट वाज क्लियर। कहता कि अब आखिर में मेरी भी अब फिर कब्र को प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। कहता थूकेंगे आके कश्मीरी मेरी कब्र को, और मेरा किस काम का लेता, मैं पहले लेता मनी का, मुझे अब जाने दो। टाइम हैज कम फॉर मी, मैं अपने मबूद से मिलने का वक्त मेरा आ गया। सो वो चीज़ मुझे वो वक्त उसके 17 साल के बाद आया। एनीवे, असरार खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने तफसीली रोशनी डाली आपकी मुशाहिदात पे और आपके तजुर्बात पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस में आपके हैं। और इसके अलावा भी आपने क्रिकेट के का जिक्र किया और आपने स्टेज और ड्रामा फिल्म का जिक्र किया जो आपके ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे एक मरतबा फिर बात करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, ये थे इसरार खान साहब जो आज हमारे मेहमान थे। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर पुलिस में आला ओहदों पे फाइज रहे हैं, SSP DIG भी रहे हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस में। और इसके अलावा इनका क्रिकेट के साथ भी राबिता रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री और स्टेज, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों के साथ इनका करीबी राबिता रहा है। एक
ہمہ جہت شخصیت ہیں جو آج اپنے بارے میں بتا رہے تھے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.